اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا یعقوب زنجانی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر، ہادی، ٹیچر، مرشد داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے کشف المحجوب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خاص طور پر ایفرٹ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کہیں پر پہنچتا ہے اور بزم میں، محفل میں سنتا ہے۔ بولنے والا کبھی اپنے نفس کی رضا سے بولتا ہے، کبھی رب کی رضا سے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، آپ کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو جائے، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب یعنی انویلنگ دا ویلڈ یا ریولیشن آف دا ویلڈ بھی کچھ لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ داتا صاحب نے یہ پرشین میں اس ٹیکسٹ کو کمپائل کیا تھا اور اس کی پہلی اردو ٹرانسلیشن 1894 میں مولوی فیروز دین صاحب نے بیان المطلوب کے نام سے کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ یہ مولوی صاحب ہی کی ایفرٹ ہے، انہی کی رینڈیشن ہے جس کی مدد سے داتا صاحب کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں۔ آج مجھے موقع ملا کچھ اسکالرس کو سننے کا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر کہنا دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے that we all are humble readers of the text, we are not scholars of the text, but داتا صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ اسکالرز یہ کہہ رہے تھے، جو کہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جو کہ تصوف کی راہوں میں سفر کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اسکالر نے کہا کہ جی داتا صاحب کی کتاب از لائک ڈائریکٹ ڈائلنگ ٹو آل مائٹی اللہ۔ اگر آپ رب تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو کشف المحجوب ایک بہت زبردست انسٹرومنٹ، برج ہے جو آپ کو رب تعالیٰ سے ملائے گا۔ اور ایک اور اسکالر کو میں نے سنا، میرا بڑا ایمان تازہ ہوا اور بلکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، داتا صاحب کے لیے دعا نکلی۔ داتا صاحب کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کی تو ہمیں ضرورت ہے، لیکن داتا صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ داتا صاحب اپنے دور کے اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں بڑے با کمال ٹیچر ملے
کسی نے ہمیں حال عطا کیا، کسی نے ہمیں مجاہدے کی حقیقت عطا کی، کسی نے ہمیں مشاہدے کے بارے میں بتایا. جیسے دا صاحب نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایک جگہ پہ 300 اولیاء اللہ کی زیارت کی انہوں نے. تو دا صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، اپنے دوست کو کہتے ہیں، ابو الحسن اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میں بڑا فارچونیٹ کنسیڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے اولیاء مجھے عطا کیے جن سے مجھے صحبت ملی، جن کے صدقے جو ہے میرے کانسیپٹس کی کلیریفیکیشن ہوئی، اور میں بڑا ممنون ہوں اللہ تعالیٰ کا، ان کی بات کا مفہوم ہے. لیکن دا صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں ایک وہ وقت آئے گا جب ایسے ٹیچرز نہیں ہوں گے جیسے ٹیچرز مجھے ملے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ایسے اساتذہ، ایسے اولیاء اللہ وہ نہیں ہوں گے. تو کیا اس وقت رب تعالیٰ کی تلاش چھوڑ دی جائے گی یا چھوڑ دینی چاہیے اگر ٹیچر نہ ہو تو؟ تو داتا صاحب نے کہا نہیں، رب تعالیٰ کی تلاش ہمیشہ کی طرح ٹیچر ہو یا نہ ہو، بندے کا کام ہے کہ وہ رب کی تلاش میں نکلے. اور جو بندہ رب کی تلاش میں نکلے گا، اگر بظاہر ٹیچرز نہیں ہوں گے، بظاہر اپیرنٹلی ٹیچرز نہیں ہوں گے، مرشد کہہ لیں، جو بھی اس کا نام رکھ لیں آپ، ٹیچر کا، رہبر کا، مرشد کا، پیر کا، بظاہر اگر وہ نہیں ہوگا، لیکن تم اخلاص کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ چلو گے اللہ کی تلاش میں، تو اللہ تم سے ملے گا، وہ تم سے ملاقات کرے گا. تو یہ اتنی بڑی جو بات اس کتاب میں آئے گی آگے، تو یہ آج ریمائنڈر تھا، اور ایک میرا دل بڑا شاد ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کہ ہم اس گئے گزرے دور میں، ہم سب گئے گزرے لوگ ہیں، ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، کسی شمار قطار میں نہیں ہیں. وی آر ناٹ ان اینی کیو واٹس ایور، وی آر ناٹ اسکالرز، وی آر ریڈرز، وی آر ناٹ ایون ریڈرز ٹو بی آنیسٹ. لیکن اللہ نے فضل کیا ہے کہ اپنے ایک دوست سے جو ہے وہ ملاقات کروا دی ہے، اور تھرو دا ٹیکسٹ. اور میں نے اگلے دن حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے، سورہ یونس کی ہے، 64 ہے شاید آیت کا نمبر شاید میں آگے پیچھے کر دوں، مگر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشہور آیت ہے، اکثر ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر نہ کوئی پاسٹ اورینٹڈ فیئر ہوتا ہے، نہ کوئی فیوچر اورینٹڈ فیئر ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے. حزن کیا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ نہ کرتا جو میں نے کر دیا. ریگریٹ جو ہوتا ہے آپ کا، ریگریٹ بھی سزا ملتی ہے نا، جو ہم نے کام نہیں کیے ہوتے، اومیشنز اور وہ ایکشنز جو نہیں کرنے تھے وہ کیے ہوتے ہیں. اور خوف ہوتا ہے کہ اب کیا معاملہ ہوگا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس آیت کی تفسیر میں اسکالرز سرکار مدینہ کی حدیث لے کے آتے ہیں. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو کہا، میں تمہیں ان لوگوں کا تعارف نہ کرواؤں جن پہ شہداء اور میرے نبی جو ہیں، انبیاء کرام، وہ رشک کریں گے، وہ فخر کریں گے قیامت والے دن. وہ بھی ایک ہنٹ آف اینوی ہوگی ان میں، کن میں؟ شہداء میں اور پروفٹس میں. اللہ کے نبی نے کہا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ لوگ کون ہیں کہ نبی اور شہداء بھی انویس ہوں گے ان کے بارے میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں، اس حدیث کا مفہوم ہے، آپس میں جب رشتے قائم کرتے ہیں تو وہ اس لیے رشتے قائم نہیں کرتے کہ ان کا آپس میں کوئی ہیومن ریلیشن شپ ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور رشتے قائم کرتے ہیں. یعنی وہ جب جمع ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کا لو ان کا وہ برج ہوتا ہے، وہ گائیڈنگ پرنسپل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں کہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت بھی تلاوت کی اس حدیث کے اینڈ پہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا. یعنی جن کے ریلیشن شپس، جن کی سوشلائزیشن اس لیے ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے وہ سوشلائزیشن اس کو جوڑ رہی ہے، ان کو جوڑ رہی ہے. مطلب میں حدیث کو ایگزیکٹ میں نے وربیٹم نہیں پڑھا، میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ لوگ جب وہ گیدرنگ میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ کوئی کمپنی بناتے ہیں، وہ کوئی گروپ اسٹیبلش کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ آف دا گروپ کا پرائم پرپز اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو وہ جو اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں
تو میرا دل بڑا خوش ہوا کہ مائکرو 0.0.0.0 کچھ 1% کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کی شکل میں ایک فضل کیا ہوا ہے کہ اس گروپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور جب ہم نے پہلے بھی کشف المحجوب پڑھی تھی، آپا گواہ ہیں، آپا اس گروپ کی نشانی اور شاہد ہیں، اس گروپ کی شہید ہیں، کہ پورا سال گزر گیا اور ہمیں میجورٹی کو پتہ ہی نہیں تھا کون کیا کرتا ہے. اور ہم نے ٹرپس مارے، پاک پتن تک ہم گئے. اور آپ جب 20-25 لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ہوتی ہے آپ کی ہیومن فرینڈشپ بھی. آپ ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں، 3-4 گھنٹے آپ جائیں گے، پھر 3-4 گھنٹے آئیں گے، پورا دن ہے. تو لوگوں کی فیملیز ہیں، پیرنٹس ہیں، آف کورس ان کے اپنے مسائل ہیں. تو کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں کون ہے. نو ون نیو. کہ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہے. اور میں نے یہ میری خیر پھر میں کہہ رہا ہوں یہ میری اوقات نہیں ہے، لیکن لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا، اور داتا صاحب کے صدقے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جب لاسٹ ٹائم ہم نے آدھی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ داتا صاحب کی یہ زندہ کرامت ہے جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور اگر یہ آدھی کتاب پر بھی ہم روک دیں، یہ ریڈنگ سرکل نہ چلے، تو داتا صاحب اپنی کرامت کر چکے ہیں. داتا صاحب اپنی کرامت کر چکے ہیں کہ کوئی 100 ڈیز میرا خیال ہے رفلی ہم اکٹھے ہو چکے ہیں. 100 ڈیز صرف خالصتاً اللہ اور اس کے نبی اور اس ولی کی محبت میں، اور جس میں کوئی ہمارا وہ پرپز نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے، یا ہم نے کسی یونیورسٹی کا داخلہ لینا ہے، یا کالج اپلیکیشن کرنی ہے، یا ہم نے ٹھیک ہے وہ ساری باتیں بھی ہماری زندگی میں آف کورس اللہ تعالیٰ، ہم سوشل اینیملز ہیں، وہ بھی چیزیں ہم ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تک اس گروپ کے اندر بھی ہم اس لیول پہ ہیں ہی نہیں. پوری کشف المحجوب ہی چل رہی ہے، بے لوس ہے. جیسے اس دن آپا کے ساتھ ہم گئے، داتا صاحب کا پلان آؤٹ آف نو ویئر بن گیا، آپ کے ساتھ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا سرکار مدینہ کے صدقے، اولیاء کے صدقے ہنستا بستہ رکھے اور اولیاء کی سنگت میں رکھے. ہم ریکیپ کرتے ہیں. سوری میں نے تھوڑا سا جی میری طرف سے بھی معذرت، تھوڑا ڈیٹور میں نے کیا ہے، اپنا کتھارسس کہہ لیں یا ایک خوشی کا اظہار کیا ہے. اللہ رب العزت اس کو. ہم کتاب کے تیسرے حصے میں ہیں اور یہ 3rd حصہ کتاب کی بیک بون ہے. اور اس حصے میں داتا صاحب 10 گروپس آف اولیاء اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. اور ہر گروپ جو ہے وہ کسی ایک صوفی سے کنیکٹڈ ہے، صوفی شیخ سے، اور وہ کسی ایک صوفی کانسیپٹ پہ بہت زیادہ ایمفسس کرتے ہیں. داتا صاحب اس کی پوری وہ جو ایک اسپریچول ڈبیٹ اور اسپریچول ڈسکورس ہے اس کو جو ہے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم اس وقت یہ فرقہ سہیلیہ ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ. سہل بن عبداللہ تستری کا یہ فرقہ ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں مجاہدے کے اوپر. اور مجاہدے کے 2 معنی ہیں. ایک اس کا وہ میننگ ہے جو کہ عام فہم ہے، مجاہدہ اسٹرگل کو کہتے ہیں. جب بھی آپ اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ ایک درجے کا مجاہدہ ہے. مگر مجاہدہ اپنے اصطلاحی معنوں میں ایز اے ٹرم وہ ایکسٹرا اسپریچول ایفرٹ ہے جو اللہ کو پانے کے لیے اولیاء اللہ کرتے ہیں. تو ایک تو عام عبادت کے اندر بھی مجاہدے کا کمپوننٹ ہے کیونکہ اس میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور ایز اے ٹرم ایک اسپریچول رجیم قائم کر لینا جس میں ہم، جو کہ ہر بندے کی سبجیکٹیو ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے. کوئی بندہ روز کہتا ہے میں روز 100 نفل پڑھوں گا یا میں اتنا قرآن پڑھوں گا، یا آپ نے سیلف امپوز جو آپ رجیم قائم کرتے ہیں تاکہ آپ رب تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں. تو فرقہ سہیلیہ میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری شدید ایمفسس کرتے ہیں مجاہدے کے اوپر. اور داتا صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ مجاہدے کی ڈیبیٹ کو چھیڑنے سے پہلے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ نفس کیا چیز ہے، کیونکہ اصل میں مجاہدہ نفس کا ہوتا ہے. یعنی آپ نے جد و جہد سٹرگل نفس کے اوپر کرنی ہے. آپ کا نفس جو ہے وہ ایول کمپوننٹ ہے. نفس کے بارے میں ڈیٹیلڈ کانورزیشن داتا صاحب نے کی، ہم نے اس کو ریکیپ میں بھی کور کیا ہے. نفس کے ساتھ داتا صاحب نے انسانیت کی ڈیبیٹ کو جوڑا ہے، کیونکہ انسان نفس کا پوزیسر ہے.
تو انسانیت کا اور انسان کا انسان ہونا، اس کا کریکٹ میننگ کیا ہے، داتا صاحب نے ہمیں وہ سکھایا ہے۔ تو جب یہ ڈیبیٹ ہو گئی کہ نفس کیا ہے اور پوزیسر آف دا نفس یعنی انسان کون ہوتا ہے، تو اس کے بعد داتا صاحب نے دوبارہ سے اس ڈیبیٹ کو شروع کیا، جو کہ فرقہ سہیلیہ کی اصلی ڈیبیٹ تھی کہ مجاہدہ کسے کہتے ہیں، واٹ از اے مجاہدہ۔ تو داتا صاحب اب بتا چکے ہیں کہ مجاہدہ تو نفس کا ہوگا، لیکن مجاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے اس پہ اصل میں ڈیبیٹ ہے۔ تو دو طرح کے سکولز آف تھاٹ اولیاء اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک سکول آف تھاٹ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا کچھ اولیاء اللہ کا ہیں جو کہ تھوڑا سا ان سے ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری یہ فرماتے ہیں کہ ہم مجاہدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں رب تعالیٰ کا مشاہدہ ہو جائے، اور مجاہدہ ایک نیسیسری پری ریکوزٹ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوخ حاصل کرنے کا، کنیکشن کا۔ اگر مجاہدہ نہیں کریں گے تو رب تعالیٰ سے ملیں گے کیسے؟ جو دوسرا گروپ ہے وہ پوری بات کا انکار نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدات امپورٹنٹ ہیں، مگر مجاہدہ علت نہیں ہے۔ علت ہوتا ہے نیسیسری پری ریکوزٹ، نیسیسری کنڈیشن۔ مجاہدہ علت نہیں ہے مشاہدے کا، مجاہدہ ایک سبب ہو سکتا ہے مشاہدے کا۔ سبب از جسٹ اے ریسورس جو کبھی کام کر سکتا ہے، کبھی نہیں کام کرتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک برج ہے دریا کے اوپر تو عام طور پہ برج آپ کو کراس کرا دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، برج ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ برج از ناٹ دا نیسیسری کنڈیشن، نیسیسری نہیں آپ اسے کہہ سکتے، ہاں اٹ از اے ریسورس، ہاں کام آتا ہے۔ تو مجاہدے کا دوسرا گروپ انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجاہدہ ایک سبب ہے، وہ نیسیسری کنڈیشن نہیں ہے، نیسیسری پری ریکوزٹ فار مشاہدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کا جو نیسیسری پری ریکوزٹ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، مرسی آف دا ڈیوائن ہے، مرسی آف آل مائٹی اللہ ہے۔ اور وہ مرسی جب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بے نیازی بھی جڑی ہوئی ہے۔ وہ جب مرسی کرنے پہ آئے گا تو اگر کسی ایک ایسے شخص کے اوپر جو کہ عبادت نہیں بھی کر رہا اور اس پہ بھی مرسی کر دے تو وہ کر دے۔ Who am I to stop him? He is the Lord of the heavens and the earth. He cannot be stopped. اس کی میجسٹی ہے۔ تو یہ دو گروپس کے میجر آرگومنٹس یہ ہیں۔ لیکن اگر ہم سہل بن عبداللہ تستری کا جو آرگومنٹ ہے، جو اتنا کمزور آرگومنٹ نہیں ہے بائی دا وے، کہ مجاہدہ از اے نیسیسری کنڈیشن فار مشاہدہ، یہ بالکل کمزور آرگومنٹ نہیں ہے، اس کے اندر جان ہے، اور داتا صاحب نے پورے اس کو ویٹ دے کے بیان کیا، اس کی جو سٹل ایگزامپلز ہیں وہ دی ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم کیونکہ میں نے سلانے کی آپ کو کوشش کی تھی تو میں ذرا پیرافریز اس کو کر دیتا ہوں کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجاہدہ از اے نیسیسری کنڈیشن آف مشاہدہ۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جد و جہد یعنی مجاہدہ، اسی کو ہم راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ تو قرآنک پرنسپل ہے۔ اللہ تعالیٰ جد و جہد کے بغیر کیوں ملاقات کرنا پسند کرے گا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے راستے کے اندر آپ کوئی ایفرٹ کریں، اسٹرگل کریں۔ تو پہلی بات تو یہ انہوں نے کی۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اتارا، اور شریعت کا جو سٹرکچر ہے، شریعت کے اندر جو ریچولز ہیں، رسوم ہیں، وہ ساری تقاضا کرتی ہیں کہ جد و جہد کی جائے، اسٹرگل کی جائے۔ یعنی جو شریعت ہے وہ بذات خود ایک بوکے ہے آف مجاہداز۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں جد و جہد ہی کرنی پڑتی ہے نا، روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو جد و جہد ہی کرنی پڑتی ہے نا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ نیسیسری کنڈیشنز ہیں مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ کون ان کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ نیسیسری کنڈیشنز نہیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے؟ یہ ہیں آپ کے جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، پلرز آف دا ریلیجن ہیں، وہ علت ہیں، وہ نیسیسری کنڈیشنز ہیں۔ اور جو صوفی مجاہدہ ہے وہ انہی مجاہدوں کی ایکسٹینشن ہے۔ جو عام مجاہدہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کی ایکسٹینشن صوفی مجاہدہ ہے۔
تو اگر وہ مجاہدہ اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے اندر نماز مومن کی معراج ہے، نماز مجاہدہ ہی ہے نا، اور اسی فرض نماز سے صوفی مجاہدہ نکلے گا نفل، تو سہل بن عبداللہ تستری کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی اسٹوپڈیٹی ہوگی کہ اگر کوئی شخص جو ہے شریعت کو دیکھ رہا ہو اور شریعت از فل آف مجاہداز، تو وہ صوفی مجاہدہ جو کہ اس مجاہدے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور اس مجاہدے کا وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کا انکار کر دے اور اس مجاہدے کو وہ نیسیسری کنڈیشن نہ مانے. یہ تو اسٹوپڈیٹی ہوگی. اور پھر وہ مجاہدے کے فائدے گنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجاہدے کے فائدے بھی دیکھ لیں آپ. اینیملز کو مجاہدہ کروا دیں، وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. کتا اگر مجاہدہ کروا دیں تو وہ ایز اے ہنٹنگ اینیمل استعمال ہوتا ہے، ہنٹرز استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مارا ہوا جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، جو کہ فقہ کا مسئلہ ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرانے وقتوں میں، آج کل بھی ہنٹنگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتا جو ہے اس کو خاص طور پہ ٹرین کرتے ہیں تو وہ جانور کو قابو کرتا ہے اور پھر اس کو حلال کیا جاتا ہے. وہ بالکل حلال ہوتا ہے جانور، وہ ٹرینڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ گھوڑے کو ٹرین کرتے ہیں، وہ وائلڈ سے ڈومیسٹیکیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ انسان کو مجاہدہ کروائیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں انسان کو مجاہدہ کروائیں، تو اس کے اندر بھی جو ہڈن ٹریٹس ہیں، ٹریٹس آف سبمیشن، جو اللہ کی طرف اس کے ہونے چاہیے. یعنی گھوڑا سبمٹ کرتا ہے نا، کتا سبمٹ کرتا ہے مالک کے سامنے. تو جب ہم انسان کو مجاہدہ کروائیں گے تو وہ اپنے مالک کے سامنے سبمٹ کرے گا اور پھر اس کو پائے گا. وہ سبمیشن کے بعد رب تعالیٰ کا مشاہدہ ہی ہوگا، ملاقات ہی ہوگی. پھر انہوں نے مجاہدے کی اور احادیث بیان کی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو مشاہدہ بھی ملا ہوا تھا، لیکن مجاہدے پر کتنا ایمفسس ہے کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، کہ رب تعالیٰ کو آیات اتارنی پڑ گئیں کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ بہت زیادہ ایفرٹ کریں. تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے کہا کہ اگر مجاہدہ ایک امپورٹنٹ چیز نہ ہوتا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہو کے نہ کر رہے ہوتے. وہ پروفٹ ہو کے کنیکشن میں ہو کے کر رہے ہیں، تو جس کے پاس کنیکشن نہیں ہے اس کو تو کرنا ہی چاہیے مجاہدہ. اور پھر انہوں نے اپنے آرگومنٹ کو کلمینیٹ کرایا، اور داتا صاحب نے اصل میں اس کو کلمینیٹ کرایا. انہوں نے کہا کہ جیسے ورڈز کی کریکٹ ارینجمنٹ آپ کو میننگز تک پہنچاتی ہے، وہی ورڈز ہیں لا الہ الا اللہ، اگر اس کی کریکٹ ارینجمنٹ نہ ہو تو اس سے کفر نکل سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کی انکریکٹ ارینجمنٹ کفر تک لے کے جا سکتی ہے، اور اس کی یہ ارینجمنٹ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے. اسی طرح ہیومن ٹاسکس، ہیومن سٹرگلز، ہیومن جد و جہدز، if that's a word، ان کی کریکٹ ریجیم، ان کی کریکٹ ارینجمنٹ مجاہدہ بن کر بندے کو مشاہدے تک لے کے جاتی ہے. تو سہل بن عبداللہ تستری نے قرآن کی آیت سب سے پہلے پیش کی. ہم راستہ اس کو دکھاتے ہیں جو مجاہدہ کرتا ہے، اور شریعت خود نیسسری کنڈیشن سے بھری ہوئی ہے، اور شریعت کی ریچول ساری مجاہدہ بیسڈ ہیں، اور صوفی مجاہدہ اسی کا پارٹ ہے اور اسی کا پروڈکٹ اور ایکسٹینشن ہے. اور اگر پروفٹس مجاہدہ کر رہے ہیں تو بگنرز کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر اینیملز مجاہدہ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نہیں لیکن اپنے مالک کی بارگاہ میں سبمٹ کرتے ہیں، تو انسان اگر مجاہدہ کرے گا تو وہ سبمٹ نہیں کرے گا اللہ کے آگے. اور یہ ایک ڈیزائربل سٹیٹ نہیں ہے. یہ سہل بن عبداللہ تستری کا آرگومنٹ تھا. دوسرا آرگومنٹ، دوسرے اولیاء اللہ کا آرگومنٹ داتا صاحب نے شروع کروایا. داتا صاحب نے کہا جو دوسرا گروپ ہے اس نے قرآن کی آیت کے اوپر کامنٹ کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو قرآن کی آیت ہے جو کہ پیش کی گئی ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اس کی مسٹیکل تفسیر اس کی لٹرل تفسیر سے ڈیفرنٹ ہے. اس آیت کی لٹرل تفسیر کیا ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کو راستہ دیتے ہیں. دوسرے اولیاء اللہ نے کہا یہ تو لٹرل ترجمہ ہے نا، لٹرل. اگر اس کی کریکٹ کامنٹری اور انٹرپریٹیشن میں جایا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو منزل دی جاتی ہے وہ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے. یعنی ہم جس کو مشاہدہ کرواتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، وہ راہ پہ چلتا ہے. تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تفسیر کے لیول پر سہل بن عبداللہ تستری سے پہلے تو اختلاف کیا.
اور اس اختلاف یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس تفسیر کے پیچھے کیا نکل رہا ہے کہ ہم جس کو راستہ دکھاتے ہیں وہ جد و جہد کرتا ہے، یعنی پہلے اللہ فضل کرتے ہیں، فضل کر کے راستہ دکھاتے ہیں، اور جب فضل ہو جاتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے وہ، تب بندے پر فضل ہوتا ہے اور وہ اس راستے پر چلتا ہے۔ اس تفسیر میں اللہ کا فضل انکلوڈ ہو گیا ہے جو کہ پچھلی تفسیر میں انکلوڈڈ نہیں تھا۔ لٹرل ٹرانسلیشن میں ہم کہہ رہے تھے ہم یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ پاتا ہے، اور یہاں پر جس کو اللہ تعالی راستہ دکھاتے ہیں وہی مجاہدہ کرتا ہے، وہی جد و جہد کرتا ہے، یعنی اب اللہ کا فضل آ گیا ہے یہاں پہ بریکٹس میں کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہی تو راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی راستے پہ چلتا ہے کبھی؟ مجاہدہ کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ دوسرے اسکول آف تھاٹس نے کہا دیکھیں مجاہدے کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اس بات پر ہماری ڈیبیٹ ہے کہ مجاہدہ از ناٹ دا نیسیسری پری ریکوزٹ فار مشاہدہ، اللہ کا فضل از دا نیسیسری پری ریکوزٹ فار مشاہدہ۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے سب کی سیلویشن ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بھی؟ آپ نے فرمایا میری بھی عمل سے نہیں ہوگی، فضل سے ہوگی۔ یعنی میرا عمل کیا ہے؟ میرا مجاہدہ، میری جد و جہد۔ تو میری سیلویشن میرے عمل سے نہیں ہوگی بلکہ رب کے فضل سے ہوگی۔ تو یہ دوسرا گروپ کہہ رہا ہے اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل اور مجاہدے کو رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے اعمال اور مجاہدات پرفیکٹ ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہدہ اپنا پیش نہیں کر رہے، تو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کا فضل ہی ہے جو ہمیں اور پروفٹس کو اور اولیاء کو کنیکٹ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس آرگومنٹ کو جب کلمینیٹ کرایا دا صاحب نے، تو اولیاء اللہ کا آرگومنٹ دا صاحب نے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجاہدہ رب تعالیٰ کی کنیکشن کی ایک نیسیسری کنڈیشن ہوتا تو سیٹن سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا، کیونکہ مجاہدات سب سے زیادہ سیٹن نے کیے تھے۔ اور اگر جو شخص مجاہدے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو اس سے ناراض ہونا چاہیے نا، جو مجاہدے کو چھوڑ دے اللہ کا کام ہے اس سے ناراض ہو جائے، تو جو چھوڑ دے، اگر یہ اللہ کا رول ہوتا کہ مجاہدہ کرو گے تو میں ایلیویٹ کروں گا، تو شیطان کو تو ایلیویٹڈ ہونا چاہیے تھا، اور مجاہدہ نہیں کرو گے تو تمہیں ریلیگیٹ کروں گا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو ریلیگیٹڈ ہو جانا چاہیے تھا کہ جب مجاہدہ اور مجاہدے میں غلطی ہوئی تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ ان سے پروفٹ چھین لیتا اللہ۔ شیطان کی ایک غلطی، آدم علیہ السلام کی بھی ایک غلطی، فرق کیا ہے دونوں میں؟ آدم علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا، شیطان پر اللہ کا فضل نہ تھا۔ شیطان کے مجاہدات آدم علیہ السلام سے زیادہ تھے، لیکن اللہ کا فضل آدم علیہ السلام کو رب کا نائب بنا دیتا ہے، اور اللہ کا غضب مجاہدات کی پریزنس میں بھی شیطان کی ایک غلطی اس کو ابلیس اور مردود کر دیتی ہے۔ تو یہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کا آرگومنٹ تھا۔ تو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو صاحب مجاہدہ ہے، جو بڑا مجاہدے کر رہا ہے، کیا وہ رب تعالیٰ سے غافل ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی؟ کیونکہ میں نے آج 100 نفل پڑھ لی ہیں تو اب ایک قتل میں کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب مجاہدہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی رب تعالیٰ سے غافل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایک لمحہ نیگلیجنس کا آ گیا تو ہو سکتا ہے وہی لمحہ اللہ کے غضب کا باعث بن جائے، اللہ کا فضل چلا جائے۔ تو صاحبان مجاہدہ جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آئیں۔ اصل میں جو یہاں پہ آرگومنٹ ہے وہ کیا بن گیا کہ ایک بندہ بیچارہ بد کردار ہے، گناہ گار ہے، معصیت میں ہے، دوسرا صاحب مجاہدہ ہے، دونوں کا کام ہے کہ وہ ایکول لیول پر اللہ کا فضل طلب کرتے رہیں۔ صاحب مجاہدہ کو بھی چھٹی نہیں مل گئی کہ وہ اللہ کے فضل سے مانگنے سے باز آ جائے اور عاجز آ جائے۔ تو یہ ہم نے کوئک تو نہیں، بہرحال ایک ریکیپ ہم نے کر لی ہے۔ اب داتا صاحب کا آرگومنٹ جو اس دن ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ داتا صاحب بڑے استاد ہیں نا،
بڑی بڑی ڈیبیٹس کو انہوں نے نپٹاتے ہیں، وہ ریزولو کرتے ہیں، نبھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو دا صاحب کہتے ہیں میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں یہ سارا اختلاف صرف عبارات میں ہے۔ یہ جو اتنی ہم نے ابھی ریسلنگ کی ہے، انٹلیکچول ریسلنگ، یہ ریسلنگ صرف ورڈز کے لیول پہ ہے، ٹیکسٹ کے لیول پہ ہے، سینٹنس کے لیول پر ہے، معنی میں نہیں۔ میننگز ایک ہی ہیں، اصل میں میننگز ہے نا، پیچھے میننگز ایک ہی ہیں۔ ایک کہتا ہے جس نے ڈھونڈا پا لیا، یور سرچ از مجاہدہ، یور پانا از مشاہدہ۔ تو ایک گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ڈھونڈا پا لیا۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے پا لیا اس نے طلب کیا، یعنی جس کو مل گیا اس نے مزید مانگا۔ مجھے چیز کا مل جانا مشاہدہ اور میری دوبارہ طلب کرنا میرا مجاہدہ۔ یعنی داتا صاحب نے ابھی پورا فکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ایک بات اسٹیبلش انہوں نے کر دی ہے کہ مشاہدہ اینڈ مجاہدہ آر ٹو کمپلیمنٹنگ ریالٹیز۔ یہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مجاہدے والا ہے اس کو مشاہدہ نہیں ہو رہا، اور جو مشاہدے والا ہے وہ مجاہدہ نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلیں گی اور چلنی چاہیے۔ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک لینئر پاتھ ہے، اٹ واز اے لینئر پاتھ، کہ میں پہلے مجاہدہ کروں گا، اگلا چوک مشاہدے کا۔ داتا صاحب نے اس لینیئرٹی کو توڑ دی ہے۔ اٹس ناٹ لینئر، اٹس ناٹ لینئر ایٹ آل۔ تو کہہ رہے ہیں ایک گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ڈھونڈا پا لیا، جس نے سرچ کی مجاہدہ کیا اس کو مشاہدہ ہو گیا۔ دوسرا گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مل گیا تو میں نے مزید طلب کیا، مجھے مل گیا مشاہدہ، مزید طلب کیا، میرا مجاہدہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے جو مل گیا۔ دا صاحب کہتے ہیں پا لینے کا سبب کیا ہے؟ طلب کرنا۔ جب آپ پاتے ہو کسی چیز کو تو آپ پہلے سیکھ کر رہے تھے نا، تو آپ نے کسی چیز کو پایا ہے، اور طلب کرنے کا سبب ہے پا لینا۔ اور جو طلب کر رہا ہے اس نے کچھ پایا ہوا ہے تو وہ مزید طلب کر رہا ہے۔ Are we all on the same page? پا لینے کا سبب ہے طلب کرنا، جو پہلے سیکھ کر رہا تھا اس کو ملا ہے، اور طلب کرنے کا سبب ہے پا لینا، جس کو ملا ہے وہ مزید مانگ رہا ہے، اور دو اور دو اور دو۔ یعنی یہ جنید بغدادی کی تھیم ہے۔ اگر آپ مشاہدے میں ہیں تو اللہ رب العزت کی جو ذات پاک ہے وہ انفینٹ ہے۔ یہ محی الدین ابن عربی کی بھی تھیم ہے بائی دی وے، کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات، دیز آر کالڈ ڈیوائن ڈسکلوجرز۔ تو اللہ ہیز دیٹ ایبلٹی ٹو گیو آؤٹ انفینٹ ڈیوائن ڈسکلوجرز۔ اگر آپ کو ایک ڈسکلوجر ملا ہے اور آپ ختم ہو گئے ہیں تو پھر آپ ابھی کچے تھے، ابھی غافل تھے۔ اللہ کی تجلیات میں رہ کر بھی مجاہدہ کرنا ضروری ہے کہ کہیں تجلیات چلی نہ جائیں، اور مزید کی تمنا اور وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں ایک تو مجاہدہ کرتا ہے کہ مشاہدہ پا لے، ایک تو اسپرچول اسٹرگل کرتا ہے کہ مشاہدہ پا لے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ پا لے۔ ہم مجاہدے کو لینئر سمجھ رہے تھے نا، کہ مجاہدہ ایک پہلا سٹاپ ہے، وہ بگنرز سٹاپ ہے، اور مشاہدہ کلمینیشن والا سٹاپ ہے۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، مجاہدہ بھی ایکولی بگ سٹاپ ہے۔ جب آپ مشاہدے میں ہوں گے تو آپ کا اگلا سٹاپ مجاہدہ ہوگا، کہ اس کو میں قابو میں رکھوں اپنی اسپرچول سٹرگل سے۔ مجاہدہ بھی اتنا ہی بڑا سٹاپ ہے جتنا مشاہدہ ہے۔ جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ مجاہدے کو پائیں گے،
اور دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اس بات کی حقیقت یہ ہے مجاہدہ مشاہدے کے لیے بالکل ویسا ہے جیسے عبادت کے لیے توفیق. ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں ایک ایڈیشنل ہیلپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو توفیق کہتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح عبادت جب ہم مصلی پہ آتے ہیں تو رب کی توفیق سے آتے ہیں نا مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے, اسی طرح جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے تو مجاہدہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. مشاہدے کی توفیق مجاہدہ ہے. جیسے ہم جب ہم مصلی پہ جا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو وی نیڈ اللہ توفیق. مشاہدے میں توفیق کا ایکویولنٹ کیا ہے؟ مجاہدہ. یعنی ہم نے مجاہدہ کیا تھا تو مشاہدہ ہو رہا ہے, مطلب ایک وہ لینئر ریلیشن شپ. جیسے اللہ کی توفیق ہمیں ملی تو ہم نے عبادت کی, اسی طرح مجاہدہ ایک اللہ کی توفیق ہے, اللہ نے ہی ہم سے کروایا تو مشاہدہ ہوا ہمیں. تو مجاہدہ بھی در حقیقت ہمارا ایکشن نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی توفیق ہے. جیسے عبادت میں توفیق چاہیے, مشاہدے کے لیے توفیق کا ایکویولنٹ مجاہدہ ہے جو اللہ کے فضل سے ہم نے کیا ہے, خود نہیں کیا ہم نے. مجاہدہ مشاہدے کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا عبادت کے لیے توفیق, اور بخشش الہی جیسا عبادت کے لیے توفیق اور بخشش الہی. پس جیسے بلا توفیق الہی بندگی کا حاصل ہونا محال ہے, ویسے ہی بندگی کے بغیر توفیق کا حاصل ہونا بھی محال ہے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہاں پر ہم ایک پاز لیں گے. ہاں وہ ایگزیکٹلی مائدہ نے پکڑ لیا ہے. ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں, پوچھ رہی ہیں آپ ابھی اس کو پہلے اس جملے کو دیکھیں, شاید اس میں آپ کا آنسر ایڈریس ہو جائے جو آپ نے کویشچن کیا ہے. یہ جملہ دیکھیں, تاسا فرما رہے ہیں ہم بندگی کر رہے ہیں نا, عبادت, بندگی عبادت ہوتی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں عبادت از امپاسبل وداؤٹ توفیق. ہم تب تک عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہیں ملتی. اور دوسرا کہہ رہے ہیں بندگی کے بغیر توفیق کا حاصل ہونا بھی محال ہے. تو اب بندگی کن معنوں میں ہے؟ سبمیشن کے معنوں میں. توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو پہلے سبمٹ کرتے ہیں. انسانی برین کی ایک پرابلم ہے, انسانی برین جو ہے نا وہ آئدر اور میں سوچتا ہے, یا تو یہ کالا ہے یا یہ سفید ہے. ہمارے برین کی یہ پرابلم ہے, ہم یہ پروسیس ہم آئدر اور میں یس نو میں چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں. داتا صاحب اس ڈائیکوٹمی کو بریک کر رہے ہیں یہاں پہ آئدر اور کی. داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. ہماری سبمیشن رب تعالیٰ کی توفیق کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی توفیق ہماری سبمیشن کا باعث بنتی ہے, اور یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. سبمیشن سے یعنی میں گاڈ کانشسنس رکھتا ہوں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سبمٹ کرتا ہوں, میرے اندر یہ ارج پیدا ہو چکی ہے, نیت پیدا ہو چکی ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. میں نے رب تعالیٰ کے جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں یا جو بھی جس بھی پاتھ پہ میں ہوں وہ سبمیشن, کہ میں اپنی ول کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہوں. میری ول مجھے کہہ رہی تھی سو جاؤ, میں اب گیو اپ کرنے کو تیار ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا فجر کے وقت. میری ول کہہ رہی ہے سو جاؤ, میں نے کہا میں اٹھ گیا ہوں. ہم دیکھیں ہیومن کیا سوچ رہا ہے کہ جی اللہ کی توفیق آئی تو میں عبادت شروع کرتی. داتا صاحب اس کو رد کر رہے ہیں یہاں پہ. داتا صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. اللہ کی توفیق آئی تو آپ مصلی پہ گئے, لیکن اللہ کی توفیق کب آئی؟ جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا. یہ پورا پروسیس ایک سائیکل ہے جو کہ سائملٹینیسلی ہوا ہے, لینئر نہیں ہے یہ. یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں.
میں اینڈ پہ نا اس سوال کو ہم پارٹلی میں آنسر کروں گا. سورہ یونس کی ایک آیت ہے جو کہ اس چیز کو بڑا, میں نے کل پرسوں پڑھی ہے تو وہ بڑا اس نے ہیلپ کی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اس میں یقینی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں مور لگا دیتا ہوں, لیکن اللہ مور کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو میں نے تباہ اللہ تو رحمان ہے, لیکن کیوں سزا اللہ دیتے ہیں کہ جی مور لگ گئی اب یہ نہیں آئے گا واپس؟ تو اس میں ایک اللہ ہنٹ ڈراپ کرتے ہیں سورہ یونس میں کہ اللہ یہ کیوں کرتے ہیں. ہاں وہ بھی آئے گا کہ میں نے یہ نہیں کہنا کہ میں اپنی ایفرٹ سے کر رہا ہوں, بالکل یہ بھی ہے اس کا پارٹ. ہاں یہ بھی ایک اس کے اندر ایسپیکٹ ہے, بالکل ہے. اپنی ذات کی نفی کر کے, اپنے ارادے کی نفی کر کے اللہ کو کہنا کہ ساری قوتیں سارے ارادے آپ کے ہی ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, میں آ گیا ہوں. لیکن ابھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر جڑتی ہے, اسی کا پارٹ ہے. لیکن داتا صاحب ابھی کیا ڈیبیٹ کیا کر رہے ہیں داتا صاحب؟ مشاہدہ مجاہدہ, مجاہدہ مشاہدہ, اور اس کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں عبادت توفیق, توفیق عبادت. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ امپاسبل ہے, یہ امپاسبل ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دے. یہ امپاسبل ہے. توفیق آئے گی تو ہم سبمٹ کریں گے. اور یہ بھی امپاسبل ہے کہ بندے کا سبمٹ کیا سبمیشن کے بغیر اللہ کی توفیق اس کو مل جائے. ٹھیک ہے, برین یا تو ایک جملے کو پروسیس کر سکتا ہے یا دوسرے جملے کو پروسیس کر سکتا ہے. برین کے لیے یہ ڈائیکاٹمی ہے. یہ کیا بھائی اللہ کی توفیق ملی تو میں یا تو میں مسلح پہ آ سکتا ہوں, یا میں سبمٹ کر گیا تو اللہ کی توفیق مل گئی, یہی ہو سکتا ہے نا, آئیدر اور. لیکن ہارٹ کے لینز میں یہ ایک ہی بات ہے. یہ حقیقت جو ہے ہارٹ کے لینز سے اگر دیکھیں تو ایک بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ریالٹی ہے, تو یہ چیزیں سائملٹینیسلی ہو سکتی ہیں اللہ کے لیول پہ. ہاں بالکل, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال ہے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اسی آیت کا وہ مولانا ظفر علی خان نے ترجمہ کیا تھا. ہاں بالکل, مطلب دادا صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھیں نا, ہم یہ ایک سکولز آف تھاٹس تھے نا مسلمانوں میں, ایک جبری تھا ایک قدری تھا. ایک کہتا تھا کہ جی ہم تو مجبور ہیں, مجبور محض, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو حساب کتاب کا آئے گا. دوسرے نے کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, اس لیے چھوٹی سی بھی غلطی کی تو جہنم میں پھینک دے گا اللہ. وہ قدری تھے, ایک طرف جبری تھے. لیکن جو اللہ والوں کا رستہ ہے وہ کیا کہا دادا صاحب نے, قدر سے نیچے جبر سے اوپر, وہ جو لکیر ہے درمیان میں جو جا رہی ہے, اسی طرح کی بات دادا صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں کہ یہ سائملٹینیس ہے. میری سبمیشن رب تعالیٰ کی توفیق کو کال کرتی ہے, اور رب تعالیٰ کی توفیق مجھے سبمیشن کی طرف پش کرتی ہے, اور یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں, لینئر انداز میں نہیں ہو رہی ہوتی. اسی طرح جس طرح سے جیسے بلا توفیق الہی بندگی کا حاصل ہونا محال ہے, امپاسبل ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر رب تعالیٰ کا کوئی بندہ بن جائے, اور بندگی کے بغیر یعنی سبمیشن کے بغیر رب کی توفیق مل جائے, یہ بھی امپاسبل ہے. اسی طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا, مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا, اور مجاہدہ بھی بغیر مشاہدے کے حاصل نہیں ہوتا. پس جمال الہی کی شعاع درکار ہے تاکہ وہ بندے کو مجاہدے کی طرف رہنمائی کرے, اور جب جمال حق کی تجلیات مجاہدے کے لیے علت ہوں تو مجاہدے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوگی. اور آپ نے بتانا ہے ٹیچر کو گائیڈ بھی کرنا ہے. ٹیچر تو خیر میں نہیں ہوں, ریڈر. اب دیکھیں دا صاحب کیا فرما رہے ہیں دا صاحب. ہاں مجاہدہ بھی وہ کرتا ہے. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجاہدے کے لیے اللہ کی شعاع درکار ہے,
اللہ کی ایک تجلی درکار ہے. وہ تجلی بھی تو مشاہدہ ہے. وہ ماچس کس نے جلائی ہے جو آپ کو مجاہدے پہ جس نے دھکیلا ہے؟ مطلب ظاہری مجاہدہ بھی اس وقت کامل ہوگا نا جب ہم خالص اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے. اگر دکھاوے ریاکاری یا جو بھی ورلڈلی ریزنز کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. وہ دا صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان کے بغیر سب سے، دا صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے نا. ایمان ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے باقی میں جتنا مرضی کام کر رہا ہوں تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا. یہ لاسٹ ٹائم اسی کانورزیشن میں دا صاحب نے بات کی تھی. تو دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، وہ یہ دوسرے گروپ کا آرگومنٹ اور اوور آل آرگومنٹ اصل میں ریزالو دادا صاحب نے کیا ہے. دوسرا گروپ کہہ رہا تھا کہ جی اللہ کا فضل از دا پری کنڈیشن. داتا صاحب نے پوری ڈبیٹ کو ریزالو کیا. انہوں نے کہا کہ مجاہدے کے پیچھے بھی اللہ کا فضل ہے، مشاہدے کے پیچھے بھی اللہ کا فضل ہے. یعنی صاحبان مشاہدہ بھی زیادہ چوڑے نہ ہوں اور وہ کہیں کہ مجھے ہو گیا تو وہ بھی فضل کے ساتھ جڑے رہیں، اور صاحبان مجاہدہ بھی زیادہ چوڑے نہ ہوں کہ میں کر رہا ہوں مجاہدے، وہ بھی اللہ کے فضل سے مجاہدے کر پا رہے تھے. تو جیسے توفیق اور بندگی اور توفیق لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح مشاہدہ کس کو ہوا؟ جس نے مجاہدہ کیا. اور مجاہدہ کس نے کیا؟ جس کو اللہ کا فضل ہوا. تو پیچھے تو مجاہدے کے بھی اللہ کا فضل ہے. اور اگر بغیر مجاہدے کسی کو مشاہدہ ہو گیا تو وہ پھر صاحب مجاہدہ بن جائے گا کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے اگر آج ہو گیا تو صاحب مشاہدہ صاحب مجاہدہ بنے گا، اور صاحب مجاہدہ اللہ کے فضل سے وقت مقررہ پر صاحب مشاہدہ بنے گا. اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، انٹر ریلیٹڈ کمپلیمنٹنگ ریالٹیز ہیں. ان کو علیحدہ کرنا اصل میں بے وقوفی ہے. اور جو یہ ڈبیٹ ہوئی ہے میننگ کے لیول پر، اگر میننگ کے لیول پر دونوں اولیاء اللہ کی ہم چیزوں کو دیکھتے، سٹیٹمنٹس کے لیول پر نہ دیکھتے، تو ایک ہی بات کہہ رہے تھے دونوں. بس words are forms, right? Two forms always contradict each other. یہ فارمز کی یہ ہے ان کی. اچھا، اب وہ پرانا آرگومنٹ جو حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے دیا تھا کہ دیکھیں شریعت ساری کی ساری مجاہدہ ہے، اب وہ آرگومنٹ دادا صاحب دوبارہ پیش کر رہے ہیں. تو دادا صاحب کا جو لاسٹ آرگومنٹ تھا وہ کیا تھا کہ مجاہدے کے لیے بھی حق تعالیٰ کی تجلیات درکار ہیں. مجاہدہ بھی وہ کرتا ہے جس کو حق تعالیٰ کی تجلی ملتی ہے، اور وہ تجلی بھی مشاہدہ ہی ہے اصل میں. تو دادا صاحب کہتے ہیں لیکن وہ بات جو حضرت سہل اور ان کے اصحاب حجت میں پیش کرتے ہیں، حضرت سہل کے جو دوست اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو شخص مجاہدے کو ثابت نہیں کرتا اور اس کی شرعی اہمیت سے انکار کرتا ہے، وہ تمام انبیاء، کتابوں اور شریعتوں کے وارد ہونے کا انکار کرتا ہے، کیونکہ تکلیف شرعی کا مدار مجاہدے پر ہے. اب یہ سہل بن عبداللہ تستری اور ان کا ایک اور لیول پہ آرگومنٹ دیکھ لیں. حضرت تستری فرما رہے ہیں کہ جو مجاہدے کا منکر ہے کہ دین میں مجاہدہ نہیں ہے، تو وہ انبیاء، ڈیوائن بکس اور شریعت کے اندر جو ریچولز آئے ہیں ان کا انکار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تکلیف شرعی، شریعت میں تکلیف ہمیں آتی ہے نا، تکلیف سٹرگل کے معنوں میں، جو شریعت کی تکلیف ہے اس کا مدار مجاہدے پر ہے. مدار کہتے ہیں کسی چیز کا کسی پر ڈیپینڈ کرنا. شریعت کی سٹرگل ڈیپینڈنٹ ہے مجاہدے پر. شریعت کی سٹرگل کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ مجاہدے پر. تکلیف شرعی کا مدار مجاہدہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجاہدے کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا، شریعتوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جو سٹرگل ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے مجاہدے کے اوپر. دادا صاحب لیکن ایک فکرے میں دادا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے مدار تکلیف فقط ہدایت الہی پر سمجھا جائے، کیونکہ مجاہدہ اس بات حجت کے لیے ہے
نہ کہ وصول اللہ کے لیے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت ڈیپینڈ کر رہی ہے مجاہدے کے اوپر. کیسے مجاہدے کا انکار کیا تم نے؟ داتا صاحب نے بالکل ادب سے کہا, لیکن میرے داتا صاحب کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم مدار تکلیف جو سٹرگل ہم شریعت میں کر رہے ہیں اس کو ہم مجاہدہ نہ کہیں یا سمجھیں, بلکہ ہدایت الہی سمجھیں کہ شریعت میں جو سٹرگل ہے وہ ہمارے مجاہدے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ہدایت الہی. جب میں یہ کہہ رہا ہوں میں مجاہدہ کر رہا ہوں تو وہ ڈیوائن گائیڈنس تو آپ نے مس کر دی نا پھر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ نہ کہا جائے کہ جی تکلیف شرعی, شریعت کی سٹرگل مجاہدے پر ڈیپینڈنٹ ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ تکلیف شرعی, سٹرگل ان شریعہ از ڈیپینڈنٹ اپون ڈیوائن گائیڈنس, کہ جس کو اللہ گائیڈ کریں گے وہ سٹرگل کرے گا شریعت کے لیول پر. ایک لیول پہ بالکل. کیونکہ مجاہدہ کس کے لیے ہے؟ مجاہدہ اس بات حجت کے لیے ہے. حجت کیا ہے؟ پروف. مجاہدہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں. مجاہدہ از اے فارم آف اے پروف کہ یا اللہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے تو ہم تیرے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں. لیکن مجاہدہ اس لیے نہیں ہے کہ وصول اللہ, کہ ہمیں اللہ سے ہماری ملاقات ہو جائے گی. ملاقات کے لیے پھر اللہ کا فضل درکار ہے. جیسے مجاہدے کے لیے اللہ کا فضل کیا ہے درکار؟ ڈیوائن گائیڈنس چاہیے ہمیں. تو کہہ رہے ہیں کہ مجاہدہ در حقیقت ایک حجت تو ہو سکتا ہے, ایک پروف تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر وہ ریزن نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ملیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملیں گے, اور مجاہدے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ڈیوائن گائیڈنس ہے. جس کو ڈیوائن گائیڈنس ہو رہی ہے وہ خود ہی تکلیف شرعی سے عہدہ برا ہو جائے گا, وہ تکلیف شرعی شریعت کی سٹرگل کر پائے گا. تو اب آرگومنٹ کہاں پہ آ چکا ہے جی؟ آرگومنٹ یہاں پہ آ چکا ہے کہ مجاہدہ اور مشاہدہ دونوں ڈیوائن گائیڈنس / ڈیوائن مرسی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. اور اگر ڈیوائن مرسی اور ڈیوائن گائیڈنس اور ڈیوائن کمانڈ نہیں ہوگی, نہ مجاہدے کا کوئی فائدہ ہے نہ مشاہدے کا کوئی فائدہ ہے. یہ اصل میں ان شارٹ بات ہو رہی ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھیجتے, ان سے مردے کلام کرتے, اور اگر ہم ان کی راہ میں پڑنے والی ہر چیز کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے, مگر اسی صورت میں کہ اللہ چاہتا. لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. یہاں ایمان کی علت فقط مشیت الہی کو قرار دیا ہے, نہ کہ دلائل کے دیکھنے کو اور نہ ہی مجاہدات کو. اب پرنسپل کیا آ گیا؟ مشاہدہ اور مجاہدہ سیپریٹ ڈیبیٹ, اللہ کا فضل از دا کارڈینل پرنسپل. تو قرآن کی آیت پیش کی گئی, اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اینجلز اتار دیتے, کتنا بڑا آرگومنٹ ہے, حضرت جبریل آ جائیں تو, اور ڈیڈ جو ہیں ان کو ہم الائیو کر دیں, لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے, تب تک ایمان نہ لاتے جب تک اللہ نہ چاہتا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر ایمان کی نیسیسری کنڈیشن, ایمان کا نیسیسری پری ریکوزٹ, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ارادہ, میری مرضی. اللہ تعالیٰ مشاہدے کو اور مجاہدے کو نیسیسری کنڈیشن نہیں کہہ رہے ایمان کی, اپنی مرضی ڈیوائن گائیڈنس کو کہہ رہے ہیں. تو جب ایمان ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر, ڈیوائن کمانڈ کے بغیر, اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ملتا, تو مشاہدہ اور مجاہدہ مل سکتا ہے اللہ کے فضل کے بغیر؟ یا اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہمیں کرنی چاہیے؟ نہیں. تا صاحب کہتے ہیں اس لیے فرمایا گیا بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایڈریس کر رہے ہیں, بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. پرافٹ کا دل کرتا تھا نا لوگ ایمان لائیں, بڑی ایفرٹ کرتے تھے,
روتے تھے, عبادت کرتے تھے, فزیکل ایفرٹ, تبلیغ کرتے تھے, اللہ کے نبی رنج اٹھاتے تھے. تو اللہ نے ان سے وہ برڈن کو لفٹ کیا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, آپ کی ایکسٹرا ایفرٹ سے انہوں نے ایمان نہیں لانا, میرے فضل سے اگر میں چاہوں گا تو لائیں گے, نہیں لائیں گے تو نہیں لائیں گے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم سبمٹ کر دیں, ریزلٹس اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم سے ریزلٹس کی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, ہم سے جتنی ہمیں اللہ نے انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے, ہم سے جتنا فریڈم دے دیا, اس دائرے کے اندر ہم ایکسرسائز کرتے رہیں جو ہمیں کرنا ہے, باقی چھوڑ دیں اس کے اوپر. تو دادا صاحب فرماتے ہیں یعنی حجت کا ظاہر کرنا, دلائل کا پیش کرنا, لوگوں کو احوال قیامت سے ڈرانا اور ان کو چھوڑ دینا ان کفار کے لیے برابر ہے. وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر ازلی بدبختی کی مہر لگی ہوئی ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کسی کو آرگومنٹ دے دیں, ان کو مشاہدے کروا دیں, جو مرضی کر دیں, وہ مشاہدوں سے بھی ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے نہیں لانا. پس انبیاء کا آنا, کتب الہی کا نازل ہونا, شریعتوں کا ثبوت اور ان پر ایمان لانا, یہ سب اللہ تک پہنچنے کے اسباب ہیں, نہ کہ اس تک پہنچنے کی علت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں the coming of the prophets and the revelation of the divine books and all these shariahs, these are resources, these are not the necessary preconditions to reach Almighty Allah. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عدل اور فضل حق سے حق تعالیٰ تک پہنچ گئے, اور ابو جہل عدل سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حق تک پہنچنے سے رہ گیا. دادا صاحب کہہ رہے ہیں ایک بارش برس رہی تھی, بارش مصطفیٰ, اٹ واز دا سیم رین فال, وہ برس رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق پہ بھی برسی, ابو جہل پر بھی برسی. حضرت ابو بکر صدیق صاحب فضل تھے, اللہ کا فضل ان پہ تھا تو وہ صدیق اکبر بن گئے. ابو جہل پر اللہ کا فضل نہیں تھا, وہ ابو جہل رہ گیا. اب یہ جملہ ذرا اس کو دیکھ لیں, پیچھے کیا ڈیبیٹ چل رہی تھی, مجاہدے سے مشاہدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. جو اگر تو مجاہدے سے مشاہدہ مل جائے, اگر مجاہدے سے مشاہدہ مل جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہر صاحب مجاہدہ صاحب مشاہدہ بھی ہو جائے گا, ایسا ہی ہے. یعنی اگر مجاہدے سے مشاہدہ ملتا, ابھی آرگومنٹ یہ نہیں ہے دادا صاحب کا, اب دادا صاحب کا آرگومنٹ کیا ہے, اللہ کے فضل سے اللہ ملتا ہے, مجاہدے اور مشاہدے سے اللہ نہیں ملتے. میں مردوں کو زندہ کر دوں, اللہ کہہ رہے ہیں میں اینجلز کو اتار دوں, اگر میرا فضل نہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. فضل اب دادا صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے. لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر مجاہدے سے مشاہدہ ملتا ہو تو ہر صاحب مجاہدہ صاحب مشاہدہ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ دادا صاحب کا جملہ سنیں. پس وصول کی علت عین وصول ہے. وصول کہتے ہیں ملاپ کو. اگر کوئی یہ کہے ملاپ کی نیسیسری کنڈیشن کیا ہے تو اس کو کہہ دو ملاپ کی نیسیسری کنڈیشن یا نیسیسری پری ریکوزٹ ملاپ ہی ہے. مشاہدے کی نیسیسری کنڈیشن مشاہدہ ہی ہے, پھر مجاہدہ نہیں ہے. جب ہوگا تو ہم کہیں گے جی اب ہو گیا. ایک وہ سارکاسٹکلی سمجھا رہے ہیں نا. وصول کی علت عین وصول ہے, نہ وصول کی طلب. جب ہم ملاپ میں ہیں تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملاپ میں ہیں, لیکن جب ہم ملاپ میں نہیں ہیں, رب تعالیٰ سے دور ہیں, ہم مجاہدہ کر رہے ہیں, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے کل کو ملاپ میں چلے جائیں گے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم. یعنی کوئی صاحب مجاہدہ یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ یہ کرتا رہوں گا نا میں تو 15 دن بعد میں آگے پہنچ جاؤں گا؟ یہ آپ کہہ نہیں سکتے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں وصول کی علت عین وصول ہے. جو مشاہدے میں ہے وہ تو یہ کہے میں مشاہدے میں ہوں. جو مجاہدے میں ہے, جو کہ خود سیکر ہے, جو طلب کر رہا ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کل کو مجھے وصول ہو جائے گا؟
وصول کی علت عین وصول ہے، نہ وصول کی طلب. اگر طالب اور مطلوب دونوں ایک ہوتے، طالب از دا سیکر، مطلوب خدا تعالی آبجیکٹو. اگر جو مجاہدے میں ہے وہ سیکر ہے نا، جو مجاہدے میں ہے وہ سیکر ہے، اور مطلوب رب تعالیٰ کی ذات ہے. ہر مجاہدہ مشاہدے کو لیڈ کرتا تو پھر طالب اور مطلوب تو ایک ہو جاتے، یونین ہو جاتی دونوں کی. اگر طالب اور مطلوب دونوں ایک ہوتے تو طالب پانے والا بن جاتا، یعنی طالب خود طالب نہ رہتا، وہ تو ڈیسٹینیشن والا بن جاتا. اگر طالب اور مطلوب دونوں ایک ہوتے تو طالب واجد ہوتا، یعنی پانے والا ہوتا، اور جب واجد ہوتا تو طالب نہ ہوتا، کیونکہ پہنچا ہوا آرام یافتہ ہوتا ہے اور طالب پر آرام درست نہیں ہوتا. لاجیکل دیکھیں یہ اس کو ذرا رکیں یہاں پہ، اس آرگومنٹ کو یہیں پہ دیکھ لیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں نیسسری کنڈیشنز کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، نیسسری کنڈیشن. کچھ لوگوں نے کہا مجاہدہ از دا نیسسری کنڈیشن فار مشاہدہ. آپ نے کہا اس سے بالکل یہ ایسا نہیں ہے. جو رب تعالیٰ کے ملاپ میں ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میرا ملاپ ہی علت ہے میرے ملاپ کی، وہ تو کہہ سکتا ہے. جو ملاپ میں نہیں ہے، جو وصول میں نہیں ہے، وہ کس میں ہے؟ طلب میں ہے. طلب والا تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں کل کو مجھے ملاپ ہو جائے گا. اور اگر مجاہدہ مشاہدے تک لے جاتا تو یہ طالب اور مطلوب پھر ایک ہی ہوتے. طالب از دا سیکر اور مطلوب ڈیسٹینیشن جہاں پر ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہ ہم پہنچ چکے ہوتے. تو جو اگر مجاہدہ مشاہدے تک ہمیں لے جاتا تو طالب اور مطلوب ایک ہوتے، اور جب وہ یہاں پر پہنچ جاتا پھر وہ مجاہدہ چھوڑ دیتا اپنا، وہ پاس کر لیتا. اس نے تو جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا. لیکن طالب کا مطلوب سے دور ہونا اور اس کا کنسسٹنٹلی مجاہدہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ طالب مطلوب سے دور ہے، اور جب تک طالب پر رب کا فضل نہیں ہوگا اس کو مطلوب نہیں ملے گا. تو کہہ رہے ہیں اگر طالب اور مطلوب دونوں ایک ہوتے تو طالب واجد ہوتا، یعنی پانے والا ہوتا. جب واجد ہوتا تو پھر طالب کیوں کر ہوتا؟ ہاں، اور اگر وہ طالب نہ ہوتا تو وہ پہنچا ہوا ہوتا، اور پہنچا ہوا آرام یافتہ ہوتا ہے، لیکن طالب پر تو آرام درست نہیں ہے. سیکر کا کنسسٹنٹلی سیک کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ رب کے فضل کی تلاش کر رہا ہے، وہ ابھی پہنچا کہیں نہیں ہے. اور سیکر کا کام کیا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی سیک کرتا رہے نتیجوں کی پرواہ کیے بغیر. تو داسب کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے. داسب اس کی ایکسپلینیشن میں فرما رہے ہیں یعنی طالبان حق میں سے جس شخص کے 2 دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے، کیونکہ طالب حق کو چاہیے کہ اس کا ہر دن پہلے سے بہتر ہو، اور طالبان حق کا درجہ ہے. اور پھر فرمایا گیا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز ابھارے نہیں جاؤ گے، یعنی ایک حال پر رہو گے. کیا خوبصورت بات ہے. اصل میں داتا صاحب نے 2 احادیث بیان کی ہیں، اور یہ دونوں احادیث ہیومن عاجزی کو بیان کر رہی ہیں. پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن جس کے 2 دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاتھ پہ چل رہے ہیں تو ہر دن ہماری ایفرٹ کو انکریز ہونا چاہیے، ہر دن ہماری ایفرٹ کو انکریز ہونا چاہیے. اگر ہماری ایفرٹ میں بہتری، پرفیکشن، انٹینسٹی رائز نہیں کرتی، انٹینسٹی ہماری بڑھتی نہیں ہے، تو ہم پھر خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. تو اس سے تو نبی پاک نے ترغیب دی کہ جی
اور داتا صاحب نے بتایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بندے کو ایفرٹ زیادہ کرنی چاہیے. اور دوسری حدیث دادا صاحب بیان کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ثابت قدم رہو تم ہرگز ابھارے نہیں جاؤ گے. یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہو. اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہوتی ہے؟ ایک حال پر قائم رہو. ایک حال پر قائم رہنے کو اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں. یعنی ایک حال پر رہو. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے ہر دن انکریز کرو انٹینسٹی کو, اور دوسرے دن کہا جا رہا ہے اسٹیڈ فاسٹ رہو, اپنے جو بھی تم نے اچیو کر لیا بیئر منیمم اس پہ رہو. یعنی میرا مجاہدہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے مشاہدہ ہو جائے گا. میرا مجاہدہ صرف مجھے ایک کنسسٹنٹ سٹیٹ دے سکتا ہے. جب تک رب تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. تو دوسری حدیث رسالت میں آپ کیا بتا رہی ہے کہ میرا کام ہے اسٹیڈ فاسٹ رہنا اور ویٹ کرتے رہنا, نتیجہ رب پہ چھوڑ دینا. اور یہ اللہ کی مرضی ہے وہ کب آپ کو ایک حال سے اگلا حال عطا کرتا ہے, ایک مسٹیکل سٹیٹ سے اگلی سٹیٹ عطا کرتا ہے. اور اگر وہ مسٹیکل سٹیٹ اگلی نہ بھی عطا کرے تو پھر کوئی بات نہیں, کرتے رہو. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں پس مجاہدہ اور ریاضت کو صوفیاء نے بالاتفاق سبب تو قرار دیا ہے. مجاہدہ اور اسپرچول سٹرگلز کو کنسنسس ہے اولیاء اللہ کا, اٹ کین بی اے کاز, لیکن یہ فقط اس بات حجت اور اجر و ثواب کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن اور ثواب کے لیے ہے. مشاہدہ حق کی علت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نیسسری کنڈیشن نہیں ہے. کیونکہ, اور یہ امپورٹنٹ بات ہے, مجاہدہ اور ریاضت بندے کے ایکشنز ہیں, بندے کے افعال ہیں, اور مشاہدہ حق عطیہ خداوندی ہے جو بندے کے کسی فعل کا مرہون منت نہیں. تا صاحب کہہ رہے ہیں کیوں ہم اس پہ ایمفسس کر رہے ہیں کہ مجاہدہ کرنا ضروری ہے, مگر اس کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ نیسسری پری ریکوزٹ ہے فار مجاہدہ, کیونکہ مجاہدہ میرا ایکشن ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں میری میں ہے, چھپی ہوئی ہے. حالانکہ وہ مجاہدہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے, وہ بتا چکے ہیں داس صاحب, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میں میری چھپی ہوئی ہے. تو میری میں رب تعالیٰ کو کسی حال میں بھی پش نہیں کر سکتی کہ وہ مشاہدہ کروا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سکیم اور اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کی میجسٹی کے خلاف ہے. یہ بات, مشاہدہ کروانا اللہ کا گفٹ ہے, اور اللہ کا گفٹ کسی ہیومن ایکشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اچھا, اب وہ جو پیچھے کا آرگومنٹ چل رہا تھا, داتا صاحب دیکھیں نا کتنے بڑے استاد ہیں. پیچھے آپا وہ آرگومنٹ چل رہا تھا کہ مجاہدہ کریں تو دیکھو گھوڑے کو ہم سبمیشن دے دیتے ہیں, کتا جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. یہ بھی تو ایک آرگومنٹ چل رہا تھا نا, حالانکہ اٹ واز ناٹ دا مین آرگومنٹ, اٹ واز جسٹ این ایگزامپل. تو داتا صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی کوئکلی ریبٹ کرتے جائیں. داتا صاحب کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں گھوڑے کو مجاہدے سے دوسری صفت میں تبدیل کر لیتے ہیں, سو جاننا چاہیے گھوڑے میں ایک پوشیدہ صفت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے مجاہدہ سبب ہے, کیونکہ جب تک گھوڑا ریاضت حاصل نہیں کرتا وہ صفت ظاہر نہیں ہوتی, اور گدھے میں چونکہ وہ صفت نہیں ہوتی لہٰذا وہ کبھی گھوڑا نہیں ہو سکتا. چنانچہ گھوڑے کو مجاہدے سے گدھا بنا سکتے ہیں اور نہ گدھے کو ریاضت سے گھوڑا, اس لیے کہ یہ اصل کا تبدیل کرنا ہے اور کسی چیز کی اصل بدلی نہیں جا سکتی. گھوڑے کو اللہ کا ایک خاص فضل حاصل ہے آلریڈی, وہ فضل لے کے پیدا ہوا ہے, لیکن وہ فضل ہڈن ہوتا ہے, تو مجاہدے سے اس ہڈن فضل کا اظہار ہو جاتا ہے. گدھے کے اندر وہ ٹریٹس اللہ کی وہ صفات اور وہ ایکشنز گدھے کے اندر نہیں ہے, اللہ نے وہ گدھے کو عطا نہیں کی. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں ویٹ اے سیکنڈ, مجاہدے سے جو چیز تم پالش کر رہے ہو اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہو دیکھو مجاہدے سے میں نے پالش کیا اور یہ ہو گیا,
مجاہدے سے پالش کیا, مجھے مشاہدہ ہو گیا. ویٹ اے سیکنڈ, وہ جو تم نے پالش کیا ہے وہ بھی تو اللہ کا فضل تھا, جو ایک میں تھا دوسرے میں نہیں تھا. تو اگر جو گھوڑے کو اللہ کا فضل حاصل ہے جو کہ گدھے کو حاصل نہیں ہے, تو وہ فضل مجاہدے سے سامنے آ جاتا ہے, منظر عام پر آ جاتا ہے. لیکن بات تو پھر فضل پہ آ گئی, مجاہدے پہ تو بات آئی نہیں. کیونکہ اگر صرف مجاہدے پر بات آتی تو پھر گدھے کو بھی مجاہدے سے آپ گھوڑا بنائیں نا, وہ بھی اسی طرح کینٹر کرے, تو کینٹر نہیں کر سکتا اس طرح سے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں چیزوں کی اصل تبدیل نہیں کی جا سکتی, اور اصل کیا ہوتا ہے, بندے کا ایسنس, اور وہ بندے کا ایسنس اصل میں رب تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, جو ایسنس ہوتا ہے, جو وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے. اور بائی دا وے اب سائنس بھی یہ بات کر رہی ہے کہ آپ کے جو جینیٹکس کے وہ کوڈز ہیں جو کہ پتہ نہیں کتنے بلینز آف ایئر سے آپ نے اپنے انسیسٹر سے انہیریٹ کیے ہوئے, وہ آپ کی لائف ہسٹری, لائف ایوولوشن کو وہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو دا صاحب فرما رہے ہیں پس حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس امر کو ثابت کرنا کہ بندہ مجاہدے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے محال ہے. یعنی حق تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم مجاہدہ کریں گے اور ہم ایسا برج قائم کریں گے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے, یہ امپاسبل ہے. اچھا, اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری اتنا ایمفسائز کیوں کرتے تھے پھر, اور وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ مجاہدہ علت ہے؟ یہ بھی تو بہرحال اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. دا صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. حضرت سہل تستری پر اس قسم کا مجاہدہ وقوع پذیر ہوتا تھا. کیا ورڈز استعمال کر رہے ہیں؟ مجاہدہ ان کے پر نازل ہوتا تھا, وقوع پذیر ہوتا تھا, وہ خود نہیں کرتے تھے مجاہدہ. کیسی مزے کی بات کی ہے پہلے ہی داتا صاحب. حضرت سہل پر اس قسم کا مجاہدہ وقوع پذیر ہوتا تھا کہ آپ اس سے آزاد ہوتے تھے اور مجاہدہ کے بیان کرتے وقت عبارت کی حقیقت سے آپ الگ ہوتے تھے. جیسے داتا صاحب نے جب حسین ابن منصور حلاج کی گفتگو کی, تب داتا صاحب نے یہ بات وہاں پہ بھی چھیڑی تھی کہ ان بزرگوں کے اوپر کچھ مسٹیکل سٹیٹس نازل ہوتی تھیں, لیکن وہ ان مسٹیکل سٹیٹس کو آرٹیکولیٹ ورڈ کے لیول پر نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ ہیومن ورڈ جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن لمیٹڈ ہے, اور جو رب تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں وہ ورڈز کے لیول پر بیان نہیں ہو سکتی. جو ہیومن کوشش ہوتی ہے ورڈز کے لیول پر وہ ہمیشہ اپروکسیمیٹ ہی ہوتی ہے اور وہ فلاڈ ہی ہوتی ہے. اب ان بزرگوں کے اوپر مجاہدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا, اور وہ مجاہدہ یہ خود نہیں کرتے تھے. دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ خود اس سے آزاد ہوتے تھے. اٹ واز ناٹ اوئنگ ٹو ہز فری ول. لیکن پھر وہ جب کیفیت سے باہر آتے تھے مجاہدے کی, تو وہ عبارت کے ذریعے جو آرٹیکولیشن کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پاتے تھے. مجاہدے کے بیان کرتے وقت, یعنی اب وہ مجاہدہ اوپر سے آ رہا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے, اب اس کو بیان کرنے کی, آرٹیکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو عبارت سے آپ الگ ہوتے تھے. عبارت کی حقیقت کچھ, عبارت ورڈز کے لیول پہ کچھ اور نکل جاتی تھی, اور جو آپ پہ اوپر بیت رہا ہوتا تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا. تو وہ جو ان کا ایمفسس ہے وہ بھی اصل میں کیونکہ اللہ کی طرف سے مجاہدہ نازل ہو رہا ہے نا, تو اب ان کا یہ کام ہے کہ دنیا کو اور اپنے فالوورز کو اور اپنے مریدین کو کہیں کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے, اور یہ دیکھو اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, یہ میرے پہ آ رہا ہے, یہ گفٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے. تو جو ورڈ ان کے ذہن میں آتا تھا انہوں نے پھر کہہ دیا کہ یہ نیسیسری کنڈیشن ہے. جیسے انہوں نے ان الحق کا, انہوں نے اس کو علت کا مشاہدے کی. دا صاحب کہتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری پر اس قسم کا مجاہدہ وقوع پذیر ہوتا تھا کہ آپ اس سے آزاد ہوتے تھے, اور اس مجاہدہ کے بیان کرتے وقت عبارت کی حقیقت سے آپ الگ ہوتے. نہ ان لوگوں کی طرح ہوتے تھے جنہوں نے ان کی عبارت کو بغیر عمل کا مذہب قرار دیا ہے, اور یہ محال ہے کہ جو کچھ عمل میں آتا ہے وہ سب عبارت میں بھی آ جائے. دا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو سہل بن عبداللہ تستری کے ٹیکسٹ ہیں نا, یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ میں 15 دن کھانا نہیں کھاتا, 16ویں دن کھاتا ہوں, یہ ٹیکسٹ ہی ہے, یہ ریئل ورلڈ میں نہیں ہوتا, پریکٹیکل ورلڈ میں.
یہ پیچھے دا صاحب نے بتایا کہ سال بن عبداللہ تستری 15 دن میں 1 دن کھانا کھاتے تھے، یہ ان کی مجاہدے کی ایک فارم تھی. اور دا صاحب نے یہاں پہ ہنٹ کیا دی ہے کہ ان کے اوپر یہ مجاہدہ نازل ہوتا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا کہ وہ 15 دن بھوکے رہ سکتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو طریقہ ہے مسٹیسزم میں، یہ خالی خلی ورڈز ہی ہیں، یہ ریالٹی نہیں ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہنا غلط ہے. ان کا یہ جو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اس کے پیچھے ایکسپیرینس اور میننگز ایگزسٹ کرتے تھے. اور داتا صاحب آخر میں ایک بات خود کر رہے ہیں کہ جو کچھ عمل میں آتا ہے امپاسبل ہے کہ وہ عبارت میں بھی آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو ایکسپیرینسز اس کو ہوتے ہیں، جو اعمال اللہ تعالیٰ اس سے لیتا ہے، کرواتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ سارے ٹیکسٹ میں نہیں آ سکتے، ورڈز میں نہیں آ سکتے، وہ ہسٹری کی ڈبیٹ نہیں ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے، اہل طریقت کے نزدیک بالاتفاق مجاہدہ اور ریاضت ثابت ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں ان شارٹ تمام اولیاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاہدہ اور ریاضت کرنی چاہیے، یہ ضروری، یعنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس کو وصول اللہ کی علت قرار دینا غلط ہے. یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے یونین کی نیسسری کنڈیشن ہے، یہ غلط ہے. اور جو شخص مجاہدے کی نفی کرتا ہے، یعنی لوگوں نے اب اولیاء اللہ نے کہا نا مجاہدہ نہیں اللہ کا فضل، تو اس میں مجاہدے کا انکار نہیں ہے. جو شخص مجاہدے کی نفی کرتا ہے اس کی مراد عین مجاہدہ کی نفی نہیں، بلکہ مجاہدے کو رب تعالیٰ سے ملاپ کی کنڈیشن سمجھنے کی نفی ہے. یعنی جن اولیاء اللہ نے پھر جب ڈیبیٹ ہوئی تو ایک نے کہا نا نہیں مجاہدہ نہیں، دوسرے نے کہا مجاہدہ، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے ڈیبیٹ میں یہ کہہ بھی دیا کہ مجاہدہ نہیں، در حقیقت مجاہدہ پر سے کی ڈس ایگریمنٹ نہیں وہ کر رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہدے کو رب تعالیٰ کے ساتھ ملاپ کی نیسسری کنڈیشن ہم نہیں مانتے. اور محل قدس میں، اللہ تعالیٰ کے محل میں اپنے افعال پر مغرور ہونے کی نفی ہے. مجاہدے کی نفی کن معنوں میں؟ کہ جب تم بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر ساتھ یہ ایروگنس لے کے آیا ہو کہ کیونکہ میں نے یہ مجاہدہ کیا دیکھو مجھے رب مل گیا، تو اس ایروگنس کو نگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاہدے کو نگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ مجاہدے کے اندر وہ ایک سیلف کی ایک گلوریفیکیشن ہے کہ میں نے یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا تھا. تو جب اولیاء اللہ مجاہدے کی نفی کر رہے ہیں وہ ہیومن ایکشن سے پیدا ہونے والی ہاٹینس اور ایروگنس کی نفی کر رہے ہیں. محل قدس میں اپنے افعال پر مغرور ہونے کی نفی ہے، کیونکہ مجاہدہ بندے کا فعل ہوتا ہے اور مشاہدہ عطیہ الہی، اور جب تک عطا الہی نہ ہو بندے کا فعل کچھ قیمت نہیں رکھتا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں مجاہدہ تو بندے کا ایکشن ہے، مشاہدہ اللہ کا گفٹ ہے، اور جب تک اللہ کی عطا نہ ہو بندے کے ایکشن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہم آج کی کانورزیشن کو روکتے ہیں. نہیں، داتا صاحب نے ہمیں کیا سکھایا؟ داتا صاحب نے ایک تو یہ سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ کا فضل، وہ اس کا تو کوئی انکار کوئی کسی حال میں نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے جو کہ اس کتاب کی کنسسٹنٹ تھیم ہے، آپ عبادت کریں، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سبمیشن کریں، کچھ بھی کریں، آپ ریوارڈ بیسڈ کام نہ کریں. تو اگر آپ ریوارڈز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں، اگر آپ چلا کر رہے ہیں، سپوز آپ چلا کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، پروفٹ موزس 40 دن کے لیے جاتے تھے، اولیاء اللہ جاتے ہیں 40 دن کے لیے، دا صاحب آگے جا کے یہ بات کریں گے، 40 دن کے لیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم موزس کی سنت میں جاتے ہیں، 3 دن بھوکا رہتے ہیں، موزس کی سنت. وہ دا صاحب بات کریں گے کہ جتنی بھی صوفی پریکٹسز ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی نبی کی کوئی سنت ہے. لیکن کہ جتنا بھی ہم نے کام کرنا ہے، جتنا بھی کام کرنا ہے وہ ریوارڈ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. مطلب آئیڈیلی آپ کی وہ فیکلٹی مر جانی چاہیے جو ہائرارکیکل آپ کی پروموشن والی فیکلٹی ہے نا،
کہ میں نے اب یہاں جانا ہے، اب یہاں جانا ہے، اب یہاں، اب یہ اگلا ہے میرا. دیکھیں جیسے دنیا کے لیول میں گریڈ بری چیز ہے، تو روحانیت میں بھی گریڈ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. روحانیت میں بھی گریڈی ہونا اس سینس میں، جس کو علامہ اقبال مقامات کی جنگ کہتے ہیں، تو مقامات کی جو جنگ ہے وہ جنگ پہ جانا وہ تو اسٹوپڈیٹی ہے. اور بالکل ریوارڈ بیسڈ ارینجمنٹ سے نکل آئیں باہر. ہم کشف المحجوب اس لیے نہیں پڑھ رہے، ہم سب اس پہ کلیئر ہیں کہ ہماری فیملی بہتر ہو جائے، ہمارے پیسہ آ جائے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، یا ہماری اولادیں ہو جائیں، یا بلا 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 جو بھی ہماری دنیا کے کام ہیں. وہ ایک پیرلل منڈین ہاریزونٹل کی لائف ہے، وہ ہم نے لیڈ کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں پہلے بھی. کشف المحجوب ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے. ہم اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ بھی اب اس لیے جانا چھوڑ دیں کہ یار ادھر جا کے ان کو دنیا کا کوئی کام کہنا ہے. بڑی ادنا سی بات ہے نا اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ویسے تو دیکھیں، اچھا ایک چیز اور ہے، گاڈ کانشسنس کے گریڈز ہیں. گاڈ کانشسنس کے گریڈز ہیں. جو لوور گریڈ ہے اس میں تو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ بھی ایک گاڈ کانشسنس کا لیول ہے. اور ہائر گاڈ کانشسنس کا لیول یہ ہے راضی برضا. اللہ جس سٹیٹ میں رکھے میں راضی ہو جاؤں، اللہ سے شکوہ نہ کروں. جیسے حضرت علی سے منسوب، امام زین العابدین سے منسوب یہ واقعات آتے ہیں کہ یا اللہ جب تو میری دعا رد کرتا ہے تو مجھے ڈبل خوشی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ اب تو وہ کر رہا ہے جو تو میرے لیے چاہتا ہے. میری دعا قبول کر لیتا تو جو میرا نفس میرے لیے چاہ رہا تھا وہ مجھے مل جاتا. اب دعا رد ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ جو تو میرے لیے چاہ رہا ہے وہ مجھے مل رہا ہے. میری چاہت اور تیری چاہت میرے لیے کون سی سپیریئر؟ رب کی چاہت میرے لیے وہ سپیریئر ہے. تو ہائر لیول آف کانشسنس میں دعا ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے، دعا راضی برضا رہنے کا نام ہے، دعا سائلنس میں رہنے کا نام ہے. بہت سے صحابہ تھے، بلال حبشی جن کی خاص طور پہ میں اگزامپل دیتا ہوں. بلال نے کون سا خلیفہ وقت بننا تھا؟ بلال بنے کوئی خلیفہ وقت نہیں، لیکن بلال کو جو اسٹیشن مل گیا ہے وہ ایک کیا اسٹیشن مل گیا اس کو. وہ نبی پاک کا عاشق تھا، وہ اسی میں راضی ہے کہ وہ اس کو کوئی ریوارڈ چاہیے ہی نہیں ہے. اس کو آپ موزن بنائیں نہ بنائیں، اس کو اگر نبی پاک کے نالین مل رہے ہیں، نبی پاک کے قربت مل رہی ہے تو وہ اس کی زندگی کا حاصل ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی ریوارڈ چاہیے ہی نہیں. کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ریوارڈ کی گیم ہی نہیں ہے. سلمان فارسی ریوارڈ کی گیم ہی نہیں ہے. ابو ذر غفاری ریوارڈ کی گیم ہی نہیں ہے. ابو ذر غفاری کے پاس شاید گدھا تھا یا اونٹ تھا بیچارہ لاغر، کوئی پلے پیسہ نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، کوئی چکر نہیں تھا. غزوہ تبوک ہوئی تو پروفٹ نے بڑے شدید انداز میں سب کو کہا تھا کہ جی آپ نے اس غزوے میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ رومن امپائر سے وار تھی. اور اکثر لوگ منافقین جو تھے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے اس غزوے میں، کیونکہ فصلوں کا موسم تھا، فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا. اگر آپ بر وقت کٹائی نہ کریں تو آپ کو بہت اکنامک لاس ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کہا چھوڑیں فصلیں شسلیں، اور گرمی بڑی تھی اور سفر بڑا تھا، آگے 20 دن کا شاید سفر تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت ابو بکر نے سارا مال دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا دیا تھا. تو غزوہ تبوک میں، اور یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تھا، جس میں حضرت علی کو کہا کہ تم پیچھے رہو. انہوں نے کہا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے جانا. اور منافقوں نے کہا علی سے ناراض ہے نبی، اس لیے اس کو پیچھے خواتین اور بچوں میں چھوڑ دیا. تو پرافٹ نے کہا علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. میں نے تم تو میرے لیے ہارون ہو. جیسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جاتے تھے، پیچھے ہارون علیہ السلام نائب ہوتے تھے، تم میرے نائب ہو. تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ بھی نہ پہنچ پائے وقت مقررہ پر. اور وہاں پہ جو کچھ منافقین تھے یا جو اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اس کا بھی آج پتہ چل جائے گا. لیکن ان کی جو سواری تھی بیچاری وہ پیچھے رہ گئی نا. وہ 1 یا 2 یا 3 دن بعد وہ پہنچے جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پروفٹ نے اشارتاً یہ کہا کہ ابو ذر غفاری آئے گا، ہی ول کم. اب ابو ذر غفاری اتنا، اور اگر وہ
ایک ایجڈ بھی تھے, وہ ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی, وہ جینونلی اگر نہ جا پاتے تو شاید نبی پاک انہیں کچھ نہ کہتے, کیونکہ وہ جینون تھے, وہ منافق نہیں تھے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا کہ وہ دیکھو ایک بندہ آ رہا ہے, وہ اکیلا آ رہا ہے, تو اس کو دیکھو. تو اللہ کے نبی نے اشارتاً کہا کہ وہ مجھے لگ رہا ہے ابو ذر غفاری ہے. لوگوں نے کہا نہیں یہ کوئی اور بابا آ رہا ہے, پتہ نہیں کون آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ابو ذر غفاری ہے, یہ وہ آ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری جب آئے اور وہ جب قریب آئے تھوڑا سا, تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ہے میرا ابو ذر غفاری, یہ قیامت میں بھی اللہ امتیں اٹھائے گا اور ابو ذر غفاری اکیلا آئے گا ادھر بھی اسی طرح, جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں پلے, جس کا کھوتا بھی فارغ ہے, جس کا اونٹ بھی فارغ ہے. تو ابو ذر غفاری نے کیلف تو نہیں بننا تھا, یا ابو ذر غفاری نے یہ اس لیے تو نہیں وہ تبوک میں آئے تھے کہ نبی پاک ان کو یہ بشارت دیں گے کہ تم ایسے آؤ گے قیامت میں. تو یہ ابو ذر غفاری, حضرت مقداد بن الاسود, فقراء صحابہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل ہے. تو ریوارڈ بیسڈ جتنی ہماری عبادت ہے, اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد کم از کم اتنی تبدیلی واقع ہو جائے کہ ہم بڑی دعائیں مانگنا شروع کریں. مطلب کم از کم یہ دعا مانگنا شروع کریں کہ یا اللہ اپنا فضل فرما, یا اللہ, بالکل جو مانگ رہے ہیں آف کورس وہ تو مانگ ہی رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. عمل کے بارے میں بات کریں, ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایکٹ اپون دا نالج دیٹ یو ہیو. کہتے ہیں اے باشندگان بغداد, تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا, ہپوکریسی بڑھ گئی, اور اخلاص کم ہو گیا, سنسیریٹی کم ہو گئی. اقوال بڑھ گئے بلا اعمال کے, جو تم باتیں کرتے ہو اچھی اچھی وہ تو بڑھ گئے ہیں لیکن تمہارے ایکشنز کوئی نہیں ہیں. اقوال بڑھ گئے بلا اعمال کے, سو عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں, بلکہ وہ حجت ہے نہ کہ قرب حق کا راستہ. تو کہہ رہے ہیں اگر نالج بہت بڑھ گئی ہے اور اب تم باتیں بہت کرنا شروع ہو گئے ہو, تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو گئے ہو, بلکہ اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے کہ کیونکہ اب تمہارے پاس نالج بہت زیادہ ہے تو وہ نالج ایک وٹنس ہے تمہارے اگینسٹ, کہ قیامت کے دن یہ نالج بولے گی کہ اس کو یہ بات پتہ تھی, اس نے پھر بھی اس بات پہ عمل نہیں کیا. تو وہی اگنورینس از بلس والی بات کہ جن کو زیادہ پتہ ہے پھر ان کی پکڑ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے. تو اقوال بڑھ گئے بلا اعمال کے, سو عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں, بلکہ وہ حجت ہے نہ کہ قرب حق کا راستہ. قول بلا عمل کے ایسا ہے جیسے مکان بغیر دروازے کے اور بغیر آسائش کے. تو سینگز وداؤٹ ایکشنز ایسے ہیں جیسے ایک خالی مکان ہو, اس کا کوئی دروازہ نہ ہو, اندر کوئی فرنیچر, کوئی آسائش کی چیزیں بھی نہ ہو, خالی پڑا ہوا ہو. گویا وہ خزانہ ہے جس سے خرچ نہیں کیا جاتا, وہ محض دعویٰ ہے, وہ محض ایک کلیم ہے, اٹس اونلی اے کلیم, بلا گواہ کے. کلیم ہے لیکن کوئی وٹنس نہیں ہے اس کا. وہ صورت ہے بلا روح کے, اور بت ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں اور نہ گرفت کی طاقت. تو وہ ایک صورت ہے, ایک فارم ہے جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے, اینڈ اٹس لائک اے اسٹیچو, اٹس لائک اے بت جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں ہیں, جس سے وہ چیزوں کو پکڑ سکتا ہے اور اس میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے. تمہارے اعمال کا بڑا حصہ گویا بدن ہے جس میں روح نہیں, کیونکہ روح تو اخلاص اور توحید اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قائم رہنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے ایکشنز ہیں اس کی روح کیا ہے, کہ اخلاص ہو, سنسیریٹی ہو, توحید ہو تمہارے اندر, اللہ پہ پختہ یقین ہو, اور جو اللہ کی کتاب ہے اور
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उस पे तुम कायम रहो, स्टेड फास्ट रहो, उसको फॉलो करते रहो, ये रूह है तुम्हारे अमल की, और वो अक्सर अमाल से निकल चुकी है। यानी कि इखलास और सिंसेरिटी और ये एक प्योरिटी ऑफ फॉलोइंग द सुन्नत एंड द कुरान ये नहीं है तुम में, वो अक्सर अमाल से निकल चुकी है। गफलत मत करो और हालत को पलटो कि राह सवाब पाओ। हुक्म की तामील करो, यानी अल्लाह के हुक्म की तामील करो, उसको फॉलो करो। ममनुआत यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने जिनसे मना किया है कि ये ना करो, ममनुआत से बाज आओ, वो चीज़ें ना करो। और तकदीर की मवाफ़कत करो, यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है उसके साथ उसको फॉलो करना शुरू हो जाओ, कंप्लेन ना करो। मखलूक में चंद ही अफराद होते हैं जिनके कलूब, जिनके दिल को उन्स और मुशाहिदा और कुर्ब की शराब पिला दी जाती है। बहुत खूबसूरत जुमला ये कह रहे हैं कि मखलूक में कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल को अल्लाह ताला की लव, अल्लाह ताला के उन्स, उनके मुशाहिदे, उनके जो भी विटनेस करते हैं या जो भी अल्लाह के करीब कुर्बत वो फ़ील करते हैं या देखते हैं या जो भी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके कलूब को अल्लाह ताला के लव और मुशाहिदा और कुर्ब की शराब पिला दी जाती है कि उनको तकदीर और मुसीबतों की तकलीफ़ों का हिस्स, एहसास भी नहीं रहता। कितना खूबसूरत जुमला है ये कि ऐसे कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला के जो इतना ज़्यादा लव अल्लाह ताला के लिए फ़ील करते हैं और वो अल्लाह ताला के एक मुशाहिदे में होते हैं और इतने करीब होते हैं कि उन पे जब मुसीबतें भी आती हैं और तकलीफ़ें भी आती हैं तो उन तकलीफ़ों का एहसास भी उन्हें नहीं होता, बिकॉज दे आर in communion with God, because they are so close to God that nothing else affects them. मुसीबत के दिन गुज़र भी जाते हैं और उनको ख़बर ही नहीं होती। कितना ये प्यारा लव वाला जुमला है कि मुसीबत के दिन आते हैं, मुसीबत के दिन गुज़र भी जाते हैं और इन लोगों को इस मुसीबत की ख़बर ही नहीं होती। बस वो अल्लाह की हम्द और शुक्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत के वक्त शराब उन्स की मदहोशी के सबब, बिकॉज़ वो अल्लाह का शुक्र करते हैं कि मुसीबत के वक्त हम अल्लाह ताला ने हमें अपने इतने लव में रखा, मदहोश रखा कि उसके रीज़न की वजह से वो मौजूद ही ना थे, उनको वो मुसीबत फ़ील ही नहीं हुई। बस वो अल्लाह की हम्द और शुक्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत के वक्त शराब उन्स की मदहोशी के सबब मौजूद ही ना थे, जो अपने रब पर एतराज़ करने की नौबत ही आती। वाह वाह, मतलब क्या खूबसूरत ये जुमला है कि दे वर सो लॉस्ट एंड मदहोश एंड मस्त एंड so close to God and feeling his love to such a close degree and an intense degree कि वो मुसीबत आई, वो मुसीबत चली गई, उनको पता भी नहीं चला और उन्होंने शुक्र किया कि अल्लाह ताला आपने हमें अपने इतने करीब रखा कि वो मुसीबत आके चली भी गई, आपने हमसे एतराज़ भी नहीं कराया। वो कितने लव्ड वंस होंगे अल्लाह ताला के। आफत और मसाइब अहले अल्लाह पर भी ऐसे ही नाजिल होती है जैसी तुम पर। गौस पाक कह रहे हैं कि उन पे भी वैसे ही उस नाजिल होती हैं जैसे तुम पर होती हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। आफतें और मसाइब अहले अल्लाह पर, अल्लाह के करीब लोगों पर ऐसे ही नाजिल होती हैं जैसी तुम पर, लेकिन बाज़ उनमें वो हैं जिनको हिस्स होता है, जिनको एहसास होता है, मगर वो सब्र करते हैं। तो एक तो पहला स्टेशन कुर्बत का बता रहे हैं कि कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनको मुसीबत के वक्त एहसास होता है कि ये मुसीबत है, लेकिन उस मुसीबत पे वो सब्र करते हैं। और दूसरा स्टेशन कुर्बत का क्या है कि बाज़ वो हैं जो आफात और उन पर सब्र करने दोनों से शराब उन्स की मदहोशी के सबब गायब होते हैं। क्या खूबसूरत है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो मुसीबतों पर और मुसीबतों पर सब्र करने पर, कि सब्र करना भी एक फ़ीलिंग है ना कि अब ये मुश्किल है और मुझे मुश्किल फ़ील हो रही है, पेन फ़ील हो रही है और मैं अब जबर करके उस पर सब्र कर, मतलब मैं अपनी एफ़र्ट से थोड़ी कॉन्शियसनेस रख के उस पर सब्र कर रही हूँ।
تو وہ کہنے ہیں بعض لوگ اتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں کہ نہ انہیں آفتیں فیل ہوتی ہیں اور نہ ان پر صبر کرنے دونوں ہی سے وہ غائب ہوتے ہیں. دے آر کمپلیٹلی لاسٹ ان ڈیوائن لو. تکلیف کا ماننا ایمان کی کمزوری ہے. کیا یہ مطلب لاک ان کی دے دی؟ تکلیف فیل ہو رہی ہے نا ابھی کہ تکلیف ہے مجھے کوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے. دس از اے سائن کہ ابھی ایمان کامل نہیں ہوا. اگر تمہیں کسی بھی لیول کی تکلیف فیل ہو رہی ہے, اور یہ بہت مشکل جملہ ہے کیونکہ یہ بہت مشکل جملہ ہے اور یہ مشکل ایک حال ہے, ہاں, بیکاز وی آر ہیومنس. تو کہہ رہے ہیں کہ تکلیف کا ماننا ایمان کی کمزوری اور ایمان کی طفولیت, یعنی بچپن کے زمانے میں ایمان جب ایک بچپنے سے گزر رہا ہوتا ہے, ابھی کامل نہیں ہوا, ابھی پرفیکٹ نہیں ہوا, ابھی اٹس لائک اے چائلڈ, اٹس گروئنگ. تو تکلیف کا ماننا ایمان کی کمزوری اور ایمان کی طفولیت کے زمانے میں ہوتا ہے. تکلیف فیل ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے ایمان کی کمزوری ہے, اس کا مطلب ہے ابھی ایمان کچا ہے. اور جب ایمان نوجوان اور قریب بلوغ بن جاتا ہے تو صبر ہوتا ہے, اور اس کے کمال جوانی کو پہنچ جانے کے وقت موافقت ہوتی ہے. جو سیکنڈ سٹیج اینڈ تھرڈ سٹیج, پہلے کیا بتائی کہ ایمان کمزور ہے تو تکلیف محسوس ہو رہی ہے, ابھی بچپنا ہے. ایمان تھوڑا سا جوان ہوا تو صبر آیا انسان میں, ایمان تھوڑا سا اسٹرانگ ہوا. اس کی اگلی سٹیج کیا ہے؟ کمال جوانی کو ایمان پہنچا, اس وقت موافقت آئی کہ اچھا اب جو ہو رہا ہے, میں اس میں سبمیشن والا ایک ایلیمنٹ آ گیا کہ اچھا جو ہو رہا ہے اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی کہ بالکل جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے, وہ ٹھیک ہے, اس کی آپ موافقت کرنا شروع کر دی آپ نے. اور اس وقت جب کہ وہ منتہا کے قریب پہنچ جاتا ہے, جب ایمان پرفیکشن کے قریب پہنچ جاتا ہے, تو مرتبہ رضا حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بعد موافقت کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ کا فیتھ اور بھی زیادہ پکا ہوتا ہے پرفیکشن کی طرف, تو آپ اللہ جو آپ کی طرف بھیجتے ہیں اس میں آپ راضی رہتے ہیں. مرتبہ رضا حاصل ہوتا ہے کہ دیکھنے لگتا ہے اپنے علم سے اپنے رب کو, اور غیبت اور فنا ہو جاتی ہے اس وقت جب کہ قلب اور باطن دنیا سے کوچ کر جائے اور موجود ہو حق تعالیٰ کے پاس. پس یہ حالت مشاہدہ اور ہم کلامی کی ہے. اب جب آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اور اپنے دل اور اپنے باطن کے ساتھ دنیا سے آپ نے بالکل ہی تعلق توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ موجود ہو گئے, تو یہ ہے مشاہدہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں آپ کی حاضری, اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہونا, اللہ کی کمپنی میں پریزنٹ ہونا, اللہ کا قرب. تو کہہ رہے ہیں پس یہ حالت مشاہدہ اور ہم کلامی کی ہے کہ مخلوق کے اعتبار سے اس کا باطن بھی فنا کر دیا جاتا ہے اور اس کا وجود بھی فنا اور محو کر دیا جاتا ہے, اور خالق کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ اس کو مٹاتا اور وہیں اس کو پگھلا ڈالتا ہے. اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو حیات دے کر اٹھاتا بٹھاتا ہے. تو اپنی ول آپ کی بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے پاس موجود ہوتے ہو, اینڈ اب اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ آپ سے کرواتے ہیں, جس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں آپ کو رکھتے ہیں. So this is like a new life that اللہ تعالیٰ gives you, کہ اس کو حیات دے کر اٹھاتا بٹھاتا ہے, اور جب اس کو لوٹانا چاہتا ہے واپس یعنی دنیا کی طرف, جب اس کو لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹا دیتا ہے کہ اس کے متفرق اور منتشر اجزاء کو اکٹھا فرما دیتا ہے, جیسا کہ قیامت کے دن مخلوق کے اجسام کو ان کے پھٹ جانے اور ٹکڑے ہو جانے کے بعد اکٹھا فرمائے گا, کہ ان کی ہڈیوں اور گوشت اور بالوں کو جمع فرمائے گا, پھر ان میں روحیں پھونک دینے کا اسرافیل کو حکم دے گا. اور یہ تو عام مخلوق کے حق میں ہے, لیکن اہل اللہ کا جو فنائیت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں
بلا واسطہ اعادہ فرمائے گا کہ ایک نگاہ ان کو فنا کر دے گی اور ایک نگاہ ان کو پھر پہلی حالت پر لے آئے گی. اب یہ کتنا خوبصورت ہے. دادا صاحب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات کر رہے تھے, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ تو اللہ کی نگاہ پڑتی ہے, اینڈ وہ اللہ تعالیٰ کے ایکشن سے اٹھتے بیٹھتے یا ان کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ فضل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی کہ لیکن اہل اللہ کا جو فنائیت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں, بلا واسطہ اعادہ فرمائے گا کہ ایک نگاہ ان کو فنا کر دے گی اور ایک نگاہ ان کو پھر پہلی حالت پر لے آئے گی. شرط محبت یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ نہ تیرے لیے ارادہ باقی رہے اور نہ اس کو چھوڑ کر دنیا یا آخرت یا کسی مخلوق سے بھی مشغولیت ہو. اللہ تعالیٰ سے لو کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ رہے دل میں, بیسکلی نہ اپنا آپ رہے, نہ کوئی مخلوق رہے, نہ دنیا آخرت جنت دوزخ کی کوئی چیز رہے, بس اللہ تعالیٰ رہیں. بیسکلی اللہ تعالیٰ سے پرفیکٹ لو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نتھنگ ایلس ریمینز بٹ دا لو آف گاڈ, اور نہ اس کو چھوڑ کر دنیا یا آخرت یا کسی مخلوق سے مشغولیت ہو. اللہ کی محبت کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ کی محبت کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کا مدعی, اس کا دعویٰ کرنے لگے. بہت سے لوگ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے لو کے بہت سے لوگ اس کے مدعی ہیں, حالانکہ وہ ان سے کوسوں بعید کوسوں دور ہیں. غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لو کا کہ وہ بڑے قریب ہیں اور وہ بڑا لو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اصل میں وہ بہت دور ہیں اس کلیم سے. وہ لوگ کوسوں دور ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو اس کے مدعی نہیں ہیں وہ لوگ, وہ نہیں کلیم کرتے کہ او وی آر گریٹ لورز آف گاڈ یا او اللہ تعالیٰ لوز اس. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے مدعی نہیں ہیں اور وہ ان کے پاس موجود ہے. کتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلیم کرتے رہتے ہیں, اصل میں وہ بہت دور ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کلیم نہیں کرتے, اور وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے بڑے قریب رکھا ہوا ہے. اور خوبصورت یہ جملہ ہے. بہت سے ایسے ہیں جو اس کے مدعی نہیں ہیں اور وہ ان کے پاس موجود ہے, مطلب اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس موجود ہیں. کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو. اگین آپا نے بھی آج کہا کہ ججمنٹل کیوں نہیں ہونا ہے, کیونکہ وی ڈونٹ نو دا ریالٹی آف ہو از کلوز اینڈ ہو از ناٹ, اور کس کی بات اللہ کو پسند آئے. وی ڈونٹ نو, ظاہر میں کچھ ہو, باطن میں اس کے اللہ کا وہ کوئی ولی ہو, کچھ ہو, وی ڈونٹ نو. وی آر نو ون ٹو جج اینی ون. تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو, چھوٹا مت سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے دور ہے, کیونکہ یو ڈونٹ نو دا ریالٹی. کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کے اسرار, اللہ تعالیٰ کی مسٹریز ان کے اندر تخم ریزی کی طرح, یعنی بیج, جس طرح بیج بوئے جاتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی مسٹریز بکھیر دی گئی ہیں. بیج جس طرح زمین میں بوئے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ مسٹریز کے بیج ہوں اللہ تعالیٰ کے. کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کے اسرار ان کے اندر تخم ریزی کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں. پس کیا پتہ ہے کہ کس کا قلب کب بارآور ہو, یعنی کب اس سیڈ میں سے, بیج میں سے ایک درخت پھوٹے, پھل نکلے. پس کیا پتہ ہے کہ کس کا قلب کب بارآور ہو کہ ولی بن جائے. کیا خوبصورت ہے, کیا خوبصورت جملہ ہے یہ. کتنا یہ مطلب لو والا یہ جملہ ہے کہ اللہ سے لو والا, اور اللہ کس پہ کب فضل کر دیں وی ڈونٹ نو. اگین دادا صاحب نے آج یہی بات کی ہے
کہ اللہ کا فضل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں. اینڈ غوث پاک از سیئنگ ضروری نہیں ہے, اور آپ کو نہیں پتہ کہ کب ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں کبھی کچھ کہو, کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ کس کے دل میں اللہ کے لو کا بیج اللہ نے بویا ہے, اور کب وہ مومنٹ آئے کہ وہ بارآور وہ ایک پودا یا وہ ایک درخت نکل آئے فوراً سے اور فروٹ دینا شروع کر دے اور وہ بندہ ولی ہو جائے. اللہ کے لیے تو ہر چیز ایک جھٹکے میں وہ کر سکتے ہیں, آسان ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے. I'm gonna read it again. کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کے اسرار ان کے اندر تخم ریزی کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں. بس کیا پتہ ہے کہ کس کا قلب کب بارآور ہو کہ ولی بن جائے. اپنے نفسوں میں تواضع اور ہیوملٹی اختیار کرو اور بندگان خدا پر تکبر ایروگنٹ مت ہو. بندگان خدا پر تکبر مت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے. آمین.